شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 2 اناؤنسمنٹس میں کر دوں اس سے پہلے کہ پھر میں بھول جاؤں. ایک کل کلاس کا ٹائم 3 to 5 ہے. میں 5 بجے تک انشاءاللہ مکمل کروں گی. ٹھیک ہے، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. سورت مکمل ہو جائے گی اور دعا بھی کر لیں گے، تو گاڑیوں کو اسی حساب سے بلائیے گا. دوسرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کل ہم نے آپ سے نمبر لیے تھے، آپ میں سے ان لوگوں نے بھی نمبر لکھ دیے ہیں جو آلریڈی ہمارے بہادرآباد گروپ میں شامل ہیں. تو ہمارے لیے فلٹر کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم کس کو ایڈ کریں دوبارہ سے اور کس کو نہ ایڈ کریں. تو اب سمپل سے میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں. جو لوگ اس گھر میں آ رہے ہیں اس مین ڈور سے یا بیک ڈور سے، ان دونوں جگہوں پر، اور جو لوگ فرحین کے پیچھے گھر میں جا رہے ہیں اس جگہ پر بھی ہم باسکٹس رکھ دیں گے. آپ اپنا نام لکھ کر، اگر آپ بہادرآباد کے گروپ میں نہیں ہیں پلیز، اگر آپ سروت کے بنائے ہوئے بہادرآباد والے واٹس ایپ گروپ میں آلریڈی شامل ہیں تب نہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ باسکٹ میں ایک کاغذ پر اپنا نام اور نمبر لکھ کر لائیے گا اور اس میں ڈال دیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ ہم فیوچر میں کوئی بھی کلاس شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی اوپن درس ہوتا ہے منتھلی تو ہم آپ کو انفارم کر سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 میں ہم اللہ کے نام اللطیف پر بات کر رہے تھے اور اللطیف کے ہم نے 5 میننگز دیکھے تھے. اب آگے آخری حصہ، آخری آیت سیکنڈ پیسج کی سورہ ملک کی جو آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں کی زندگی کو ڈیلیکیٹلی ڈیزائن کیا ہے، اور اس کا ایک ڈائمنشن بتایا جا رہا ہے زمین پر فوکس کرا کے. آیت نمبر 15 سورۃ الملک. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اس نے زمین کو تمہارے لیے سبڈیوٹ کیا ہے، سبمسو کیا ہے، ہمبل کیا ہے. فامشوا فی مناکبها، تو اس کے راستوں پر، اس کے کناروں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو ایک زمین کی کیفیت اس سورت کے آخری جو پورشن ہم سیکنڈ پیسج کر رہے ہیں اس میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر کیسے ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ڈیلیکیٹ پلاننگ کیسے کرتا ہے. اس کا ایک رخ دکھایا گیا ہے زمین کے اینگل سے. زمین اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کی نیچر اس آیت نمبر 15 میں ڈسکرائب کی ہے. بالکل جیسے انسان کی نیچر، انسان کی فطرت سے ڈسکرائب کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی ایکنالجمنٹ دی ہے، اپنی معرفت کا پائلٹ فلیم دیا ہے. ایسے ہی اللہ نے یہاں پر زمین کی فطرت بتائی ہے کہ زمین کی فطرت کیا ہے، زمین کیسی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین ایسی مخلوق ہے جو کہ وائلنٹلی ارتھ کوئک سے بھری ہوئی ہے. اصل میں زمین ایسی جگہ ہے جو کہ فل آف ایرپٹڈ والکینوز ہے. ہم جانتے ہیں کہ زمین شروع سے ایسی نہیں تھی جیسی کہ اس وقت ہمیں پیسفل نظر آتی ہے. اگر آپ نے سائنٹیفک فیکٹس پڑھے ہیں یا آپ نے جیولوجی کے سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زمین جس وقت بنی ہے بگ بینگ کے ذریعے تو اس کے اوپر بہت سے کانسٹنٹلی ایرپشنز ہوتے رہتے تھے. اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی تھا، اس کے اوپر کانسٹنٹ زلزلے آتے رہتے تھے، کانسٹنٹ ارتھ کوئکس آتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمبل کیا ہے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے. اللہ نے اس کو سبڈیوٹ کیا ہے، اللہ نے اس کو انسان کی سروس میں لگایا ہے، اللہ نے اس کو انسان کے لیے سبمسو بنایا ہے. بائی نیچر زمین جو مخلوق ہے وہ فل آف ارتھ کوئکس ہے. بائی نیچر زمین کے اندر شیکنگ ہے، ریٹلنگ ہے. بائی نیچر یہ ٹربولنٹ نیچر کی ہے، وائلنٹ نیچر کی ہے. آپ اما پارا میں پڑھتی ہیں، سورہ زلزال میں آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها.
جب زور سے ہلا دینے والا زلزلہ جو ہے وہ اس کو ہلائے گا. زلزالہا، اگر آپ اس لفظ کو اسٹڈی کریں تو آپ میں سے جن لوگوں کو عربی زبان سمجھ آتی ہے، زلزالہا میں اس کا ایک انداز ایسا ہے کہ زلزالن نہیں آیا کہ اللہ نے اس کو زلزلوں سے روکا ہوا ہے. اللہ نے کہا اس کی نیچر ہے زلزالہا، اس کی نیچر ہے زلزلہ. اللہ نے اس کے اندر اضافہ مینشن کیا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو مرکب اضافی سمجھ آتا ہے، زلزالہا مرکب اضافی ہے، یعنی آپ اس کی ٹربولنٹ نیچر، زمین کی زلزلوں والی نیچر اس سے الگ نہیں کر سکتے. میں کہوں آپ کا ہاتھ، کیا وہ آپ سے الگ ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہاتھ آپ سے الگ ہو سکتا ہے؟ آپ کی خاموشی تو مجھے گھبراہٹ کا شکار کرے. آپ لوگ انسان ہی ہیں یا مطلب خاموشی تو گھبرانے والا معاملہ ہے. ظاہری بات ہے آپ کا ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی کاٹ دے. آپ کا ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا ایز کمپیئر ٹو یور دوپٹہ. آپ کا دوپٹہ آپ سے الگ ہو سکتا ہے؟ ہاں نا، عورتوں سے تو الگ الگ ہی پھرتا ہے اب تو دوپٹہ. غائب ہی ہو گیا اب تو واقعی غائب ہو گیا. تو آپ کا جیسے ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا ایز کمپیئر ٹو یور دوپٹہ جو الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں زلزالہا کے اندر یہ امپیکٹ ہے کہ اس کی یہ ٹربولنس، اس کی یہ وائلنٹ نیچر، اس کی یہ ارتھ کو ایک شیکنگ والی نیچر زمین کی اس مخلوق کی فطرت ہے. اگر یہ اس وقت شیک نہیں کر رہی تو اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. جب اللہ اس کو انلیش کر دے گا، اللہ نے اس کو اس وقت لگام ڈال کر روکا ہوا ہے. ورنہ بائی نیچر یہ ارتھ کویکس والی زمین ہے، ارتھ کویک والی مخلوق ہے. تو اللہ نے اس کی نیچر بتا دی بِأَنَّ لَهُ الْأَصْلِ کیا ہے کہ اس کے اندر کانسٹنٹ زلزلے ہیں، کانسٹنٹ شیکنگ ہے. تو ہر انسان سن لے، ہر نافرمان سن لے، ہر فرما بردار سن لے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے خاص طور پر سبڈیوٹ کیا ہے. اللہ نے اس کو تمہارے لیے سبمسو کیا ہے. یہ زمین ہے جس کے اوپر مٹی، تراب، خاک ہے. ہم بھی تو اسی مٹی سے بنے. تو جب اللہ ایک خاک سے بنی ہوئی زمین کی مخلوق کو جو نیچر میں ٹربولنس رکھتی ہے، جو نیچر میں ارتھ کویک کا مزاج رکھتی ہے، جو نیچر میں شیکنگ اور ریٹلنگ رکھتی ہے، جب اللہ نے اس کو اپنے تابع کر دیا، ہمبل کر دیا، تو وہ انسان جو مٹھی بھر خاک سے بنا ہے اس میں بھی کوالٹی ہے، وہ ہمبل ہو سکتا ہے رب کے سامنے. جب زمین کو ہمارے لیے سبمسو کیا گیا ہے تو یہ انسان جیسی مخلوق جو مٹھی بھر مٹی سے بنی ہے، اس کو اپنے رب کی سروس میں سبمسو ہونا چاہیے. تو اس میں ایک مفہوم اس کا یہ آتا ہے. ایک مفہوم اسکالرز یہ کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نافرمان فرما بردار دونوں کو احساس دلا رہا ہے، اور وہ احساس یہ دلا رہا ہے کہ جب ایک مٹھی بھر انسان وہ اپنے آپ کو رب کی گناہوں، رب کی نافرمانی سے روک نہیں پاتا اور اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ایک کانسٹنٹ شیکنگ کے اندر رکھتا ہے، تو پھر وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ اس زمین کو اس کی شیکنگ سے اور اس کی ریٹلنگ سے روک کر رکھے گا. یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے جو اللہ نے اس کو روک کر رکھا ہے، ورنہ اللہ جب چاہے گا اس زمین کی لگامیں کھول دے گا، اس زمین کو انلیش کر دے گا، اور پھر زمین کے اوپر کانسٹنٹ ارتھ کویکس، کانسٹنٹ زلزلے ہوں گے. تو جو لفظ آیا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلولا ذال لام سے بنا ہے. ایکسٹرا آرڈنری، ایکسٹریملی ہمبل اللہ نے زمین کو کیا ہے. ذلولن کے اندر اگر آپ ترجمہ کلوزسٹ ٹو عربک ورڈ کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی وہ ذات ہے، هو الذی وہ ہی ذات ہے، جعل لکم جس نے تمہارے لیے بنایا ہے، الارض زمین کو، ذلولن ایکسٹریملی ہمبل. اللہ نے اس کو تمہارے لیے ایکسٹریملی ہمبل کیا. زمین تو آسمان کے مقابلے میں ہیوملیٹڈ بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ زمین کے اوپر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں. یہ ذال لام کا لفظ وہی ہے جس کے لیے میننگ آتا ہے اپنے آپ کو ہمبل کرنا. مومنین کی صفت آتی ہے اذلۃ علی المؤمنین. مومنین جو ہوتے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمبل ہوتے ہیں، سخت مزاج نہیں ہوتے، مسلمانوں کے لیے سختی سے معاملہ کرنے والے نہیں ہوتے، ہمبل ہوتے ہیں. اور کتنے ہمبل ہوتے ہیں؟ اذلۃ ایکسٹریملی ہمبل، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو رشتے میں بڑا بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مقام میں بڑا بنایا ہے، اور آپ اپنے سامنے کسی بھی مسلمان سے معاملہ کرتے ہیں، تو آپ اس آیت کی تصویر کبھی نہ بنیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب تم پکڑتے ہو تو بہت ہی سختی سے پکڑتے ہو. جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے. غلطی کرنے پر ایکنالج ضرور کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی،
لیکن وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جبارین کی تصویر نہیں بنتے کہ اب غلطی کرنے والے کی بیچارے کی سیلف ریسپیکٹ بھی ختم کر دی، غلطی کرنے والے کو اب ہر وقت تانا دیتے رہتے ہیں، غلطی کرنے والے کو اپنی ایگو کا شکار کرتے رہتے ہیں. تو یہی لفظ یہاں زمین کے لیے لایا گیا ہے جو اللہ نے متقین کی صفت بتائی ہے. ایکسٹریملی ہمبل، یعنی زمین ایکسٹریملی وائلنٹ تھی، اللہ نے اس کو ایکسٹریملی ہمبل کر دیا ہے. کب تک کے لیے؟ لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو ہمبل کیا ہے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسان کو اس پر چلنے کی اجازت دی ہے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اس ہیوملٹی کو اڈاپٹ کرے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسان کو موقع ملا ہے کہ اپنی نافرمانی کو فرما برداری میں بدل لے. یہ توفیق لمیٹڈ ہے. اس لیے یاد رکھو اس آیت کے حصے میں یہ بتا دیا گیا ہے قیامت آنی ہے، اور قیامت آنے کی ایک بڑی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ زمین کو انلیش کر دے گا. اس زمین کے اوپر کانسٹنٹ زلزلے شروع ہو جائیں گے. تو قیامت آنی ہے، موت برحق ہے، حساب کتاب تو ہو کر رہنا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے. سورہ حج میں آتا ہے جب زمین پر زلزلے شروع ہو جائیں گے تو انسان مائنڈ لیس ہو جائے گا. ذہن ہوگا، برین ہوگا، انٹلیکٹ ہوگی، لیکن انسان کمپلیٹلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا. سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. تم دیکھو گے انسان جیسے ڈرگیز ہیں، نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نہیں ہوں گے، یہاں سے وہاں جو گر رہے ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی کہ they will lose their senses. اور کیا عذاب کی شدت ہوگی؟ اگر آپ سورہ حج کی پہلی آیت کو ذہن میں رکھ لیں تو وہاں آتا ہے اللہ کا زلزلہ جو آئے گا قیامت کا وہ شدید ہوگا. یہ زلزلہ انسان کو مائنڈ لیس کر دیتا ہے. 20 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے انٹیلیجنسیا میں آگے بڑھنے والے اور ریلیجن سے جان چھڑانے والے، ایک زلزلے کی شیکنگ اور ریٹلنگ آنے کی دیر ہوتی ہے، کیسے کلمہ پڑھتے ہیں، فوراً زبان سے کلمہ ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے. زلزلہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا، یہ تو زندگی کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے گلمس ہیں جو ارتھ کے کویکس کے ہوتے ہیں. 30 سیکنڈ کا تھا یا 40 سیکنڈ کا تھا یا 25 سیکنڈ کا تھا، اس نے انسان کو سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیا. جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا تو پھر کسی کو جائیداد کے جھگڑے، رشتہ داریوں کے جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ حق نہ دینا اور لینے کے معاملے، اپنا بینک بیلنس، اپنا سٹاک، اپنا ریئل اسٹیٹ، اپنی جیولری، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کے جو کانسٹنٹ معاملات ہیں، کچھ یاد نہیں رہے گا. سب بھلا دے گا یہ زمین کا زلزلہ انسان کو کہ انسان جو ہے وہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا. تو اس آیت میں ہر انسان کو ایک ویک اپ کال دی گئی ہے کہ اس زمین کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کر لو جب تک اللہ نے اس کو سبمسو کر کے رکھا ہوا ہے. آگے فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو چلو اس کے کناروں کے اندر. یہ جو لفظ آیا ہے مناکبها، نکبہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے آف روڈ جانے کے لیے، یعنی کناروں کے لیے بولا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اگر ہم اس کو سمجھیں؟ ٹو گو فار اوے. اس زمین میں جہاں تک جا سکتے ہو اس کے کناروں میں وہاں تک جاؤ. اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے زمین کو ایکسپیرینس کرو، زمین کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرو، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کو ہارنیس کرو، زمین کو اپنے لیے جو ہے وہ انجوائمنٹ کا ذریعہ بناؤ. اللہ نے تم کو اس کے لیے اجازت دی ہے، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا آیا. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ میں سے جن کو عربی سمجھ آتی ہے، فی کتابن کا ترجمہ ہوتا ہے کتاب میں. فی کتابن، میں کہوں فی المسجد تو ترجمہ ہوگا مسجد میں. اگر میں کہوں علل مسجدی، عین کے ساتھ علل مسجدی، تو اس کا مطلب ہوگا مسجد پر، یا علل کتابی، کتاب پر. ہم زمین کے اندر نہیں چلتے، ہم کہاں چلتے ہیں؟ ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں. تو عربی کا جنرل محاورہ ہوتا ہے علل ارض، یمشی علل ارض آتا ہے، لیکن یہاں علل ارض نہیں آیا، یہاں فل ارض آیا ہے. تو اس میں گہرائی ہے. زمین کے اوپر، زمین کے سرفیس پر چلنے کی، زمین کے سرفیس کو ایکسپلور کرنے کی، زمین کے سرفیس پر موجود فصلیں اگانے کی،
زمین کے سرفیس کے اوپر گرینری کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی اجازت تو آلریڈی اللہ نے تم کو دی ہے. جب اللہ نے کہا فمشو فی مناکبہا، اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، اللہ نے زمین کو سبڈیوٹ کیا ہے. انسان اس زمین کے اندر ڈگ کر کے ڈیپ ڈاؤن جا سکتا ہے اور خزانے تلاش کر سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی آیات اور زندہ ہو رہی ہیں اور کھل رہی ہیں. انسانیت مور دین 45,000 فیٹ اس وقت دنیا میں زمین میں ڈرل کر کے جا چکی ہے، مختلف مائنز کو ڈسکور کر چکی ہے، مختلف چیزیں اپنے لیے بنا چکی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں یہ اپنے ایٹامک بام سے بچنے کے لیے بنکرز بھی جو بناتے ہیں یہ ڈیپ ڈاؤن ڈگنگ ہی کرتے ہیں. ہمالیہ پہاڑوں کے اندر جا کر ڈگنگ کرتے ہیں، زمین میں ڈگنگ کرتے ہیں. تو فی مناکبہا میں جو ایسنس ہے اسکالرز کے مطابق وہ یہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف تم کو زمین کے سرفیس کو ایکسپلور کرنے کی اجازت دی ہے، اللہ نے تم کو اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ تم زمین کے اندر ڈگ کر کے بھی جا سکتے ہو. اللہ نے اس کو سبڈیوٹ کیا ہے. کتنا سبڈیوٹ کیا ہے اور کہاں تک اللہ اس کو رکھے گا سبڈیوٹ کر کے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی بھی بہت سی جگہوں پر ڈرلنگ ہوئی، لیکن وہ ڈرلنگ ایسی جگہوں پر پہنچی کہ جس کے بعد وہ 46-48 سے آگے ڈرل نہیں کر پائے، اس لیے کہ ڈرلنگ مشینز ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے میلٹ ہو گئیں. جب اللہ چاہے گا انسان کو اتنی عقل ملے گی اور انسان اپنی ڈرلنگ مشین اور ہیوی میٹل کی بنا لے گا جو ہائی ٹیمپریچر میں میلٹ نہیں ہوگی، اللہ انسان کو موقع دے دے گا، انسان اور ڈیپ ڈاؤن زمین میں جائے گا. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب جو بھی موقع ملے ہوئے ہیں یہ سب لمیٹڈ ہیں. فمشو، تمہارا کام ہے ایک اچھے مقصد کے ساتھ اپنی زندگی میں موو کرو، موو فارورڈ ود اے گڈ پرپز. فمشو کا لفظ جو آیا ہے یمشی سے ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر یہ جو چلنے کے ایکسپریشنز ہیں یہ بہت مختلف استعمال ہوئے ہیں. جیسے انگریزی میں ہم جانتے ہیں کہ چلنے کے لیے آپ کو مختلف ایکسپریشنز ملتے ہیں. جیسے اگر آپ نے ایک نارمل چلنا ہو جس کو آپ کیجول چلنا کہتی ہیں تو آپ انگریزی میں کہتی ہیں اسٹرال کرنا، کیجول چلنے کے لیے آتا ہے. اگر واک کرنا ہوتی ہے تو واک آتا ہے عربی زبان میں. دیز آر دا ڈکشنری میننگز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسٹرال کرنا فار اے کیجول واک. اگر واک کرنا استعمال کی جائے گی ٹرم تو اس کا مطلب ہوگا پرپز فل واک. اگر کوئی جو ہے وہ رن کرے گا، رننگ، اٹس ان اے ہری، کسی کام کی جلدی میں کرنا. اگر جو ہے وہ کوئی رشنگ کرے گا تو رشنگ کے اندر آئے گا سینس آف ارجنسی. اور اگر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرے گا تو اس میں مطلب ہوگا ایک دوسرے کو بیٹ کرنا. خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ یہ انگریزی کی جتنی ٹرمز ہیں آپ کو مور اور لیس ان سب کے ایسنس عربی زبان میں ملتے ہیں الفاظ کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے آیات ہمیں قرآن میں دی ہیں. جو پہلا فارم ہے کیجول چلنا، ایک عام انداز میں چلنا، ریلیکس وے میں چلنا، قرآن میں آتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو. سیرو فی الارض زمین کو ایکسپلور کرنے کے پوائنٹ آف ویو میں، ویکیشن پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے، یعنی ریلیکس کرتے ہوئے، ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے، ذرا آبزرو کرتے ہوئے چلو. سیرو فی الارض از لائک اسٹرالنگ، کیجول چلنا. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے جو ابھی یہاں آیا ہے سورہ ملک میں، فمشو فی مناکبہا، اس زمین کے کناروں میں چلو. فمشو آتا ہے ٹو واک کی کیٹیگری میں، اور واک کیا ہے انگلش ڈکشنری میں؟ پرپسفل چلنا. فمشو فی الارض، زمین میں جب بھی چلو تو تمہارا ہر قدم تم کو بامقصد کسی کام کی طرف لے کر جائے. اس لیے کہ مومن کی زندگی کا ہر قدم بندگی میں اٹھا ہوتا ہے. ہر قدم مسجد کی طرف نہیں جاتا، ہو سکتا ہے کوئی قدم یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہو، کوئی فیکٹری کی طرف جا رہا ہو، کوئی آفس کی طرف جا رہا ہو، کوئی کسی اور کام کرنے کی طرف جا رہا ہو، لیکن جتنا وہ اللہ کی شریعت کے دائرے میں ہوگا وہ ڈائریکٹ ریچول کے لیے نہیں ہوگا، لیکن وہ بندگی ہی کے فارم میں اٹھایا جائے گا. تو فمشو فی مناکبہا، ٹو واک ان اے وے، ٹو واک ان اے پرپسفل وے میں آتا ہے. اللہ نے انسانوں کو اجازت دی ہے ایکسپلور جاب اینڈ بزنس اپرچونٹیز. فمشو کے اندر یہ ایسنس اسکالرز نے مینشن کیا ہے. پھر تیسرا ایسنس ہم نے دیکھا رننگ ہوتا ہے، جلدی میں جانا، جلدی چلنے کے لیے آتا ہے نا، کسی کام کے لیے جلدی کرنا. قرآن میں آتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، رش ٹو دا ریممبرنس آف اللہ. اب جب اللہ کے کام کے لیے جاؤ، جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لیو آل دا میٹرز، لیو آل ورلڈلی میٹرز، اور اپنی اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھ جاؤ.
جب تم اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ گے, جب تم لیٹ سے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے, ناؤ پٹ لٹل مور ایفرٹ. اب صرف اسٹرال نہیں ہو کہ بس ایسے ہی چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹہلتے ہوئے پہنچے اور ٹہلتے ہوئے باہر نکل گئے. جسٹ پٹ یور لٹل ایفرٹ. اسٹرال نہیں ہوگا اور صرف فمشو نہیں ہوگا, بلکہ اب یہاں پر کیا ہوگا, سعی ہوگی. سعی اسی سے بنا ہے, سعی میں یو پٹ یور ایفرٹ. اسی لیے آتا ہے یہاں پر فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Now little rush yourself, make some effort. اگلا اینگل آتا ہے جس میں رشنگ آتا ہے, سینس آف ارجنسی. قرآن میں آیت آتی ہے سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ڈو یور utmost. سَارِعُوا, سینس آف ارجنسی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگو. یعنی ایسے نہیں کہ آج مغفرت مانگی پھر 6 مہینے بعد یاد آیا مجھے دعا مانگنی تھی اللہ سے مغفرت کی. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, سینس آف ارجنسی کے ساتھ مومن جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے. پھر ایک اور اینگل آتا ہے جس کا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا, ریس کرنا, ٹو ریس. قرآن میں آتا ہے سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, beat one another in gaining Allah's forgiveness. سَابِقُوا, اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو مٹیریلزم کا مقابلہ نہیں کرو. اس کا گھر ایسا تو میرا گھر ایسا ہونا چاہیے, اس کی گاڑی ایسی تو میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے, اس کے بچے اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو میرے بچے اس یونیورسٹی میں جانے چاہیے, اس کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں تو میرے بچے بھی اس اسکول میں جانے چاہیے. ڈونٹ کمپیٹ ان دا ورلڈلی میٹرز. اگر آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کیجیے, نیکیوں میں کیجیے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو آپ سے آگے دوڑ رہا ہے, تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. تو یہ ریس کا جو امپیکٹ ہے, انٹینسٹی ہے, یہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم میں آتی ہے. اور ایک اور فائنل رننگ ہے جس کو قرآن نے مینشن کیا ہے, رن ٹو سیو یور لائف ففروا الی اللہ. رن ٹو سیو یور لائف, ایسے اللہ کے راستے کی طرف دوڑو کہ اگر نہیں گئے تو میری اسپرچل ڈیتھ تو ہوئی اور ہوئی. ففروا الی اللہ. تو یہ مختلف انٹینسٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چلنے کے ساتھ ریزمبل کیے ہیں. جس کا جتنا کیجول گول ہوگا زندگی کا, اس کا اتنا کیجول اسٹرال ہوگا. جس کی جتنی بڑی زندگی کی جو ہے اپروچ ہوگی, مقصد ہوگا, ویژن ہوگا, وہ اتنا زیادہ نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں آگے سے آگے دوڑنے میں لگا رہے گا. تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی اس آیت میں فمشو فی مناکبہا کہہ کر تمام انسانوں کو یہ بات مینشن کر دی کہ دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے یہ تمہارے لیے سبڈیوٹ کیے ہیں. رزق کی تلاش کے لیے انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے. فمشو کا میننگ یاد رکھیے گا, ٹو واک. واک کی ڈیفینیشن ٹو موو وتھ پرپس. تو اللہ نے کہا ہے فمشو فی مناکبہا, آسمان کے نیچے لیٹ جاؤ کہ خود رزق میرے منہ میں گرے گا. مسلمان کی اپروچ یہ نہیں ہوتی ہے. مسلمان اپنی محنت کرتا ہے, اپنی زندگی کو بامقصد بناتا ہے, رب سے اپنے توکل کو اٹیچ کرتا ہے, اور پھر جو رزق ملتا ہے اس پر راضی رہتا ہے. تو اس چیز کو یہاں مینشن کیا ہے ابن عاشور نے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, کلائم ٹو دا ہائیسٹ ماؤنٹین, ڈائیو ڈیپ ان دا ڈارکسٹ سی, اور جتنا ایکسپلور کر سکتے ہو زمین کو فرام سرفیس پوائنٹ آف ویو یا فرام ڈگنگ پوائنٹ آف ویو ایکسپلور کرو, اللہ تم کو اجازت دے گا. جس وقت یہ صورت نازل ہوئی مکی دور میں, اس وقت کے مسلمانوں کو, چند مٹھی بھر مسلمانوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو کہاں تک پھیلائے گا. مکہ میں اس وقت غذا کے سورسز اتنے موجود بھی نہیں تھے. تو ایک آیت, اس آیت کے اندر علماء کا خیال یہ ہے کہ ایک پریڈکشن, ایک پروفیسی بھی تھی کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا ایکسپینڈ کرے گا, آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین کے کناروں تک لے جائے گا, آنے والے وقت میں اللہ مسلمانوں کو اتنا پھیلائے گا کہ ان کو اپنا رزق جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو ٹیکنالوجی دی ہے, یہ حقیقت ہے, ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ڈرلنگ اتنی اچھی ہے کہ آئل نکل کر ضرور نکلے گا, ہمارے انجینئرز اتنے اچھے ہیں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کے انجینئر اچھے ہوں, آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ اچھی ہو, آپ کا سارا لاجسٹکس اچھا ہو, آپ کی مشینری اور اکوپمنٹ بھی بہت اچھا ہو, اور ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے ہائی اسٹینڈرڈ ہو, لیکن مومن کا فائنل توکل کس پر ہوتا ہے؟ مشینری پر, ہیومن ریسورس پر, یا خدا پر؟ اللہ پر ہوتا ہے. بس یہی مائنڈ سیٹ ہے جو آیات ہمارا بنانا چاہتی ہیں. اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں,
اللہ نے ہم سے کہا ہے ان ریسورسز کو ایکسپلور کرو، لیکن یاد رکھنا ایک بات، کتنے ہی بڑے اسکول کی ڈگری مل جائے، کتنی ہی بڑی فیکٹری لگ جائے، کتنی ہی اچھی جگہ پر جاب مل جائے، رسک اتنا ہی آئے گا جو نصیب میں ہے. تو اپنے رسک کے لیے کبھی بھی الٹی ڈائریکشن پر مت چلنا شروع کرنا. الٹی ڈائریکشن کا مطلب یہ کہ رسک کے لیے کوشش بھی کرو، لیکن اس کوشش کے اندر ایک ایک زہر کا قطرہ، کبھی سود کی شکل کا، کبھی رشوت کی شکل کا، کبھی کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کی شکل کا، کبھی کسی کے مال کو جو ہے وہ ناجائز استعمال کرنے کی شکل میں ایڈ کرتے رہو. جو علماء تھے سلف صالحین، وہ بہت پیاری بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اصل میں انسان جو کرتا ہے چوری، تو چوری سے ملاتے تھے اس لیے کہ بہت 8ویں صدی 9ویں صدی کے اسکالرس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کی اسی بات کو آج اپلائی کریں، وہ کہتے تھے جب انسان چوری کرتا ہے تو چوری کر کے اصل میں وہ کسی کا مال نہیں چراتا، وہ اپنا مال چراتا ہے. اٹس اے ویری ڈیپ سینٹینس. وہ کہتے تھے وہ اپنا مال چراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مال اس نے چوری کیا، وہ والے مال کا نمبر، وہ والے مال کی تعداد، وہ والا مال، وہ تو اسی کے نصیب کا تھا، ملنا ہی تھا اس کو. اگر چوری نہ کرتا تو اللطیف کی اپنی پلاننگ پر آتا، لیگل وے میں آتا، صبر کرتا تو حلال طریقے سے اسی کو ملتا، اور جب حلال طریقے سے ملتا تو برکت والا اور خیر والا ہوتا. جب انسان چوری کرتا ہے، جب انسان رشوت کے مال میں انوالو ہوتا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اپنے پیسے نہ رکھے تو میرا خرچہ کیسے چلے گا، جب انسان سودی کاروبار کرتا ہے، جب انسان سودی نوکری کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اس فارمیٹ پر چلاتا ہے کہ مجھے تو آج ہی پلاننگ کرنی ہے ورنہ میرے بچے کل کیا کھائیں گے، کیا کریں، مجبوری میں فائل آگے بڑھانے کے لیے چائے کے پیسے دینے ہی پڑتے ہیں، کیا کریں، کنٹینر پورٹ سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ تو گرم کرنے ہی پڑتے ہیں. یہ سب وہ طریقے ہیں جو ہمارے مال میں سے برکت ختم کر دیتے ہیں. جو سود سے آیا، جو ایک فیکٹری کو بنانے کے لیے دوسری فیکٹری کو سود کے اوپر بلڈ کیا، اور اس کے بعد جو اپنے گھر میں مال لے کر آئے، وہ مال حلال سے لیگل وے میں آنا ہی تھا، وہ تھا ہی آپ کا. جب آپ نے چوری کی، رشوت لی، سود لیا، ٹیکنیکلی آپ نے اپنے مال میں سے چرایا، اور جب آپ نے اپنے مال میں سے چرایا تو یہ چوری کا مال آپ کو اس وقت بھی نقصان دے گا اور آپ کے باقی مال کی خیر بھی اپنے ساتھ لے جائے گا. تو یہ بہت ایک اسٹرانگ اس کے اندر پروفاؤنڈ امپیکٹ ہے. انسان کوشش کرے اور پھر جو نصیب میں آئے اس پر شکر کرے. جو قضا ہاتھ میں ہو اللہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرے. آپ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اکثر تو بسم اللہ پڑھنی بھی یاد نہیں رہتی، لیکن ماؤں کا فرض بنتا ہے مائیں نہ بھولیں کم سے کم. ہاں انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے بھول سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ بار بار بھول جاتے ہیں تو پلیز اپنے ڈائننگ ٹیبل پر کہیں کوئی چھوٹا سا ایک ریمائنڈر لگا لیجئے، رکھ لیجئے ایک چھوٹا سا کیلنڈر، کوئی اچھا سا ایک ووڈن پلاک بنا لیجئے، کوئی آپ کارڈ ووڈ بنا لیجئے جس میں بسم اللہ لکھا ہو، اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیے. اور اماں جب کھانا شروع کریں تو ایک مرتبہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے کھانے میں برکت آئے گی. پلس اپنے بچوں کے اندر وقتاً فوقتاً، ہر وقت نہیں ظاہری بات ہے، لیکن جب موقع ملے، جب آپ کا بچہ اپنی پسند کا کھانا کھا رہا ہو، برگر کھا رہا ہے اپنی پسند کا، کہیں بیٹا تم رزق اللہ کھا رہے ہو، اللہ کا رزق کھا رہے ہو. اصل میں تمہیں کھلایا میں نے نہیں، ابا نے نہیں، اصل میں تم نے اپنی پسند سے اپنے ریسٹورنٹ سے تو یہ سب خریدا. یہ سب سورسز ہیں. رزق کس کا ہے؟ اللہ کا رزق ہے. آپ دیکھیں یہاں آیت میں آیا ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. یہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ زمین کے رزق میں سے کھاؤ. اگر یہ زمین کا رزق ہوتا تو عربی زبان میں ہوتا وَكُلُوا مِن رِزْقِهَا. اتنا سا فرق ترجمے کو بدل دیتا. اگر یہ پروناؤن زمین کے لیے آتا تو ہا ہوتا، فیمنن ہوتا، سنگولر ہوتا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهَا نہیں آیا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ آیا ہے. یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. جتنا بھی رزق ہے یہ صرف اللہ کا ہے. عربی زبان میں دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ جو یہاں آیا ہے رزق ہی، اس کا رزق، اور ایک کہا جاتا ہے عربی زبان میں رزق منہ، رزق اس کی طرف سے. دونوں میں فرق ہے، بالکل دونوں میں وہی فرق ہے جو بھی میں نے آپ کو آپ کی مثال سے بتایا تھا، آپ کا ہاتھ اور آپ کا دوپٹہ. رزق منہ،
آپ نے مجھے ایک کھانا بھیجا، میں نے آگے ان کو بھیج دیا. آپ کی طرف سے رزق آیا تھا، میں نے آگے فارورڈ کر دیا. رزق ہی کا مطلب کیا ہے؟ بالکل جیسے آپ کا ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جتنا بھی دنیا میں رزق ہے وہ اللہ کی ایسوسیشن سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ ہے ہی اللہ کا. ہم کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، ہم کہتے ہیں میرا گھر میرا گھر میرا گھر، ہم لڑتے ہیں خاندان جائیدادوں کے اوپر، یہ میرا حصہ میرا حصہ میرا حصہ. ہاں کسی کو کسی کا حق، کسی لیگل ہیئر کا حق نہیں مارنا چاہیے، لیکن سمجھے 2 بھائی ہیں اور 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی چھوٹے بھائی کا حصہ نہیں دے رہا، اب میرا حصہ چھوٹا بھائی کرتا رہے، یا گوئنگ بیک آن دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حصہ چھوڑ دیا، جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا ختم کر دیا، میں اس کو جنت کے درمیان میں گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی. کون سا عمل اچھا ہے؟ میرا حصہ یا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی؟ یہ گارنٹی ہونا تو یہی چاہیے. اصل میں کیا ہے، قرآن کے سارے اصول اور قواعد، قرآن کی تمام احکامات کی خوبصورتیاں میں جتنی اڈاپٹ کر سکتی ہوں میں اڈاپٹ کر لوں. لوگوں کو ہم سکھا نہیں سکتے، لوگوں کے ہم حلق میں اتار نہیں سکتے، ہم زبردستی ان کو سوالو نہیں کرا سکتے، بتا سکتے ہیں، اس کے بعد ان کا معاملہ وہ جانے اور اللہ جانے. تو یہ میرا مال میرا حصہ میرا رزق میرا گھر میری وارڈروب میرا اسٹاک، یہ کچھ میرا کچھ نہیں ہوتا. ادھر آنکھ بند ہونے کی دیر ہوتی ہے، میرے میں سے لفظ ہٹ گیا، وراثت کا حصہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تمہارا ریزریکشن ہے، اسی کی طرف تم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے. دس از اے بیوٹیفل ورڈ نشور. نشور نشر سے ہے. نشر میں 2 مفہوم آتے ہیں. دا امیجیٹ، جس کو آپ لنگوسٹیکلی بیس مفہوم کہتے ہیں نشرہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گرو کرنا، کسی چیز کا پھیلنا اور پھر بند ہو جانا. عرب مثال دیا کرتے تھے نشرہ کے لیے، سکرولز ہوتے ہیں نا، جیسے کیلنڈر سکرولز ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں کیلنڈرز آتے تھے، وہ رول ہو کے سال کے شروع میں ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اب تو ہمارے بچے بالکل ہی ختم ان ایکسائٹمنٹس میں سے. تو سال کے شروع میں دسمبر کے مہینے میں گھر میں کیلنڈرز آتے رہتے تھے، کبھی یہاں سے آ رہا ہے کبھی وہاں سے آ رہا ہے کبھی یہاں سے آ رہا ہے، تو سب بچے رول کر کر کے ایک ساتھ اس کو رکھتے تھے. اور جب آپ کیلنڈر کو بہت دیر تک رول رکھتے تھے، آپ کھولتے تھے تو دوبارہ رول ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیلنڈر کا رول کیا ہوا؟ کیلنڈر کا کھولنا اور اس کا تیزی سے دوبارہ رول ہو جانا. دس از نشر. آپ نے کھولا محنت کر کے تو پھیل گیا، پھر جیسے ہی چھوڑا واپس آ گیا. دس از نشر. دس از دا بیس میننگ آف نشر. ایک مفہوم اس کے اندر یہ اس کا بیس مفہوم لیا گیا. زمین کے اینگل سے جب نشر آتا ہے تو اسکالرز کہتے ہیں زمین میں نشر کا پارٹ ربیع کا پارٹ ہوتا ہے، بہار کا موسم. زمین میں جو بیج ڈالا جاتا ہے، زمین میں جو سیڈلنگ لگایا جاتا ہے، اسپرنگ کے موسم میں وہ بلاسم کرتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے. بٹ وہ ہمیشہ پھیلا رہتا ہے، ہمیشہ بلاسم کیا رہتا ہے، یا ودرڈ کر جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سو دیٹس نشر. زمین کے اینگل سے نشر ہے بہار کا موسم. بہار آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، اور اس کے بعد بہار ہمیشہ نہیں رہے گی. بہار میں چیزیں سبزہ پھول ہریالی پھیلے گی، اس کے بعد سکڑ جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی، یلو ہو جائے گی. یہ نشر کے اندر مفہوم آتا ہے. تو اب ان دونوں مفہوم کو اگر آپ اس آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے انسان کو کہا ہے تم اپنی زندگی میں پھلو بڑھو، آگے نشو و نما پاؤ. گو ہارنس دا ورلڈ، جاؤ زمین کو ایکسپلور کرو. بالکل اسی طرح سے اس میں سے سمجھا جا سکتا ہے دنیا کا علم حاصل کرو. جہاں ریویلڈ نالج کا علم تمہارے لیے اہم ہے، گو فائنڈ یونیورسٹی علم، اسکول علم، سیکولر علم. یہ سیکولر اور سیکرٹ کا نام تو ہم نے لگا دیا، ورنہ جتنا بھی علم ہے دنیا کے اندر وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. سیکولر علم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے علم کے اندر سے ریلیجن اور خدا نکال دیا، اللہ نکال دیا، اللہ کے ساتھ ایسوسیشن نکال دی، تو وہ علم سیکولر بن گیا. یورپین رینیسانس کے بعد دنیا نے اس سیکولر ٹرم کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے جاؤ علم حاصل کرو، ایکسپلور کرو اس دنیا کو، جتنا یونیورسٹی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، یو ہیو ٹو کم بیک ٹو می. زندگی کے اندر بھی جب دن بھر میں
کاروبار اور نوکری کے لیے نکلو، رزق کی ارننگ کے لیے نکلو، اسکول کالجز کے لیے نکلو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلو، تو پھر گھر واپس آ کر یا اسی ٹائمنگز کے اندر بھی بار بار 5 وقت رب کی طرف پلٹنا مت بھولنا. 5 وقت کون سے والے؟ نماز کے. دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہوں، اسکول، کالج، آفس، جاب، فیکٹری، جو کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ان ساری اوقات کے اندر اللہ کی طرف پلٹنا جو نشر کا مین پہلو ہے وہ نہیں بھولنا. اللہ تمہاری کوشش بھی دیکھے گا، اللہ متبارک ہے، اللہ تمہاری کوشش میں برکت ڈال دے گا اگر تم اپنے تمام کوشش کے اندر بار بار اپنے رب کی طرف پلٹو گے. اللہ تمہیں برکت کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں بہار کا ایکسپیرینس کرائے گا، بلاسم کا ایکسپیرینس کرائے گا، ترقی کا ایکسپیرینس کرائے گا. لیکن اصل بہار، اصل ربی، اصل سپرنگ کہاں ہے؟ جنت میں. اصل سپرنگ وہاں. یہ تو پریویو ہے، یہ تو ایک ہلکا سا ٹریلر ہے. یہ تو دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی سپرنگ، دنیا کے پھول، دنیا کی آبشاریں، دنیا کے سمندر، دنیا کی گرینری، اٹس جسٹ اے پریویو. ایک بڑی خوبصورت دنیا تو آگے موجود ہے. اگر اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ آگے ایک بہترین بہار والی جگہ جو ہے وہ موجود ہے. تو ایک اینگل مسلمانوں کے عمل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے، زندگی میں آپ جو بھی کام کریں شریعت کے دائرے میں ہو. اللہ آپ کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اللہ آپ کو ترقی کرنے سے منع نہیں کرتا، اللہ سائنسز کا علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. بس اللہ یہ کہتا ہے ان علوم کے اندر مجھے نہ بھول جانا. کیا آج کا انسان لاپ سائڈڈ ہے؟ یا تو انسان قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد کے امام بنتے ہیں، یا انسان سائنٹسٹ بنتے ہیں، میتھمیٹیشین بنتے ہیں، یا بزنس مین بنتے ہیں. ان دو کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا. کیا ایک انجینئر مسجد کا امام نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک سائنٹسٹ قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہو سکتا؟ کیا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا علم رکھنے والا اللہ کے کلام کو بھی ساتھ ساتھ پیرالل سمجھنے والا نہیں ہو سکتا؟ وی نیڈ دس کمبینیشن رائٹ ناؤ. ایسے انسانوں کی ضرورت ہے. اپنی بیٹیوں کو بھی علم دیجیے اور اپنے بیٹوں کو بھی علم دیجیے. ہر وہ علم جس میں انسانیت کی خیر ہے وہ ہماری اولاد کے لیے خیر والا ہے. صرف دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہر علم کے اندر جس کو دنیا کا علم کہتے ہیں اس میں سے ریلیجن ہٹ گیا ہے. اور جب ریلیجن ہٹ گیا ہے تو وہ ایک طرح سے ایک آنکھ والا علم رہ گیا ہے، بیلنسڈ نہیں ہے، بیلنس نکل گیا. تو جب ہم اپنے بچوں کو دنیا کے علم کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تو اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس علم کے اندر اللہ نہیں ہے، اس علم کے اندر اخلاق نہیں ہے. ہمارے اسکول کالجز کے علم، یونیورسٹیز کے علم، میں فیکٹ بتا رہی ہوں، ہمارے بچوں کو انسان نہیں بنا رہے، یہ ہمارے بچوں کو اخلاق نہیں سکھا رہے، یہ ہمارے بچوں کو تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچھی چیز نہیں سکھا رہے. نائدر دے آر کلیمنگ کہ ہم آپ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. جائیں جا کر پوچھیں کسی بھی اسکول ایڈمنسٹریشن سے، وہ کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ ہم نے آپ کے بچے کو یہاں تربیت کرنے کے لیے بلایا؟ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھانے کے لیے بلایا. ہم تو اس کو علم دے رہے ہیں جو دنیا کی کتابوں کا علم ہے، تربیت کرنا آپ کا کام ہے. تو پھر یہ مائیں اور باپ اور خاندان اور یہ معاشرے کے والدین یہ دھوکہ کیسے کھا گئے کہ اسکول بھی تربیت کرتا ہے؟ وہ تربیت گاہیں الگ تھیں، وہ اسکولز اور مدرسے الگ تھے جہاں استاد دن رات محنت کر کے پیسے کے لیے نہیں، صرف اور صرف انسان کو گرو کرنے کے لیے، انسان کے کردار کو نکھارنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے. آج کے اسکول یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو پھر مائیں اور باپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اسکول بھیجیں گے اور بچہ ہماری رسپیکٹ بھی سیکھ لے گا، بچہ ڈیسنٹ بچہ بھی بن جائے گا، بچہ اپنے سبلنگس کے ساتھ بھی بہت شیئرنگ پر رہے گا، بچہ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ادب کے ساتھ رہے گا. دس از یور ریسپانسبلٹی، دس از مائی ریسپانسبلٹی. اسکول کالجز میں یہ نہیں ہے، ہمیں وقت لگانا ہے. اب جب آپ نے دن کے 12 گھنٹے میں سے 9 گھنٹے بچے کے اسکول کو دے دیا تو باقی تو 3 گھنٹے بچے. وہ انسان کا بچہ ہے، روبوٹ کا بچہ تو نہیں ہے، مشین تو نہیں ہے نا. کہ ہم سمجھتے تھے ویسے مشین ہی ہے، سمجھتے ہم مشین ہی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو، اس لیے میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات مینشن کی تھی، ہم نے اپنے بچوں کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا. جب انجوائے کرنا ہی چھوڑ دیا، جب ان کے ساتھ مسکرانا چھوڑ دیا، جب ان سے باتیں کرنا چھوڑ دیں، تو پھر تربیت کے لیے تو بڑا سٹیمنا اور صبر چاہیے ہوتا ہے.
صبر سے بیٹھ کے ہم سے بات کہاں ہوتی ہے. مائیں زیادہ فلیئر اپ کر جاتی ہیں اس سے پہلے کہ بچہ فلیئر اپ کرے. ہاں بچے بھی فلیئر اپ کرتے ہیں لیکن مائیں بھی فلیئر اپ کر جاتی ہیں. یاد رکھیں اسکولز کے بعد میجر ذمہ داری اخلاق سنوارنے کی ہماری ہے. نہ اسکول کے استاد ان کے اخلاق سنوار رہے ہیں، نہ اسکول کے استاد ان کو انسان بنا رہے ہیں. اسکول کے استاد ان کو منی میکنگ مشین بنا رہے ہیں. اگر آپ نے اور میں نے ان کو انسان بنانے کے لیے سافٹ سکلز نہیں سکھائے، ایمپتھی اور سمپتھی نہیں سکھایا، معاف کرنا نہیں سکھایا، کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا نہیں سکھایا، تو یہ بچے کل کو گھر کیسے سنبھالیں گے؟ اور کیسے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کتنی آسانی سے گھروں میں رشتے ختم ہو رہے ہیں، کتنی آسانی سے ڈائیورس ریٹ اور سیپریشن ریٹ اور خلا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہماری کاہلی کی، یہ ہماری سستی کی، یہ ہماری سب کی سب غلط تربیت کی زندہ تصویر ہے. تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، ابھی بھی ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں. ابھی بھی اللہ نے ہمیں زندگی کی مہلت دی ہے الحمدللہ. ملک الموت نظر تو نہیں آ رہا نا؟ نہیں، آپ پھر خاموش ہیں. ملک الموت نظر تو نہیں آ رہا نا؟ کیا یہ نہیں نظر آ رہا؟ آپ کہیے الحمدللہ. الحمدللہ. جب تک نظر نہ آئے زندگی میں ہر خیر کی مہلت موجود ہے، ہر خیر کی مہلت موجود ہے. تو اپنے بچوں کو یہ بہترین کمبینیشن دیں. تو پہلی چیز یہی ہے، اپنے بچوں کو جو علم سکھائیں ان کے دل میں خدا خوفی ڈالیں، خشیت ڈالیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں. رسول ان کے لیے ایموشنل لیول پر کوئی ہستی ہوں، ایموشنل لیول پر اللہ کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، اللہ کی بات سن کر کچھ تھوڑا سا سننے کا دل کرے، اللہ کے کلام کی آواز کان پہ پڑے تو کچھ ہل جائے دل کے اندر. یہ ماں کر سکتی ہے، یہ ماں دل میں محبت ڈال سکتی ہے. پہلا اینگل یہی یاد رکھیں، ہم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، خاص طور پر ہم مسلمان، ہماری دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بار بار رب کی طرف پلٹنا ہمیں یاد رہے. اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. دوسری چیز، جب اللہ زندگی میں رزق دے، علم کا رزق ہو، صحت کا رزق ہو، کاروبار کا رزق ہو، شہرت کا رزق ہو، نعمتوں کا رزق ہو، اولاد کی فرمانبرداری کا رزق ہو، یا کوئی بھی نعمت ہو جو رزق کی شکل میں ہے، اس کو ہمیشہ اللہ سے ایسوسیٹ کیجیے. وما توفیقی الا باللہ. میں ہوں ہی اتنی اچھی، میں نے تربیت اتنی اچھی کی ہے، کیا کروں اب میں ہوں ہی اتنی اچھی، جبھی تو میرے ہسبینڈ ہر وقت میری تعریف کرتے رہتے. میں پکاتی ہی اتنا اچھا ہوں تو ظاہری بات ہے باپ نے تعریف تو کرنی تھی. یہ نہیں ہو. جب آپ کی تعریف ہو، جب آپ کے بچوں کی تعریف ہو، جب آپ کے گھر کی تعریف ہو، جب آپ کے شوہر کی اور آپ کے ریلیشن شپ کی تعریف ہو. وما توفیقی الا باللہ. ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس رب کی عطا ہے، اسی کی توفیق ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی کی توفیق ہے تو ہم قرآن سنتے ہیں، اسی کی توفیق ہے تو اچھی بات زبان سے نکلتی ہے، ورنہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے. ہماری زندگی کے بہت سے اعمال ہماری نافرمانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. اگر اللہ ہمیں ان نافرمانیوں کے باوجود اپنی رحمت کے ذریعے اپنے کلام سے جوڑ دیتا ہے تو یہ اس کی توفیق ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بلیسنگ ہے. تو ہمیشہ ہر خیر کو اللہ سے جوڑیں اور اپنی زندگی میں ہر نعمت کو یس اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل، اپنی زندگی کی ہر نعمت کو اللہ سے اٹیچ کر دیں. قرآن میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کتنی بڑی نعمت ہوگی تو سوال ہوگا. آپ سوچیں، یہ حقیقت ہے. آپ نعمتیں سوچنے بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ واقعی مطلب there is no limit. نعمتیں کتنی ہیں. تو حضرت علی کے ذہن میں بھی سوال آیا کہ کتنی بڑی نعمت ہوگی تو سوال ہوگا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا شربت ماء بارد فی یوم الحار. گرم دن میں، گرمی کے دن میں، سخت گرمی کے دن میں ایک ٹھنڈا پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے. شربت ماء بارد، ایک سپ، جو اسٹرا سے ایک سپ ہلکا سا منہ میں آتا ہے جس کے بعد دل چاہتا ہے گٹ 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 کر کے پانی پی جاؤ. گرمی کے دن میں ایک ٹھنڈے پانی کا سپ، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور ہم کتنی نعمتیں ہیں اور کیسے جواب دیں گے. تو سیدھی سی بات ہے، ہم اللہ کی قدر کر نہیں سکتے جو اس کی قدر کا حق ہے.
ہم اس کا شکر ادا کر نہیں سکتے جیسا کہ اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر نعمت کو اس کے ساتھ جوڑ دیں, اس کی نافرمانی نہ کریں, اس کے کرم اور اس کے لطف کو محسوس کرنے والے بنیں. جہاں پاؤں پھسلے سوری بول دیں, اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے بہترین غنیمت جانیں. اپنی آج کی فراغت کو, فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے بہترین جانیں, اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے بیسٹ یوٹیلائز کر لیں, اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنی موت کے لمحے سے پہلے بہترین یوٹیلائز کر لیجیے. اس جگہ پر آیت نمبر 15 پر سورہ ملک کا دوسرا پیسج جو کہ میجر پیسج تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. ابن عاشور اور امام فخر الدین رازی نے اس پیسج کے اینڈ کے اوپر کچھ کمپیریزنز کیے ہیں, اور وہ کمپیریزن میں پہلا کمپیریزن یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا تھا, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ اللہ نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہے, انسانوں کو دکھایا تھا کہ دیکھو سر کے اوپر آسمان دیکھو, ایسے نہیں پچ ڈارک آسمان بنا دیا, ایسے نہیں ریڈ کلر کا آسمان بنا دیا جس کو دیکھ کے تمہیں نوزیا ہونے لگ جائے. سوچیں سر کے اوپر آسمان اورنج کلر کا ہوتا, ڈارک ریڈ کلر کا ہوتا تو سودنگ ایفیکٹ تو نہیں آتا اس کا. تو انسانوں کو سر اٹھا کر دیکھنے کو ڈیکوریشن کہی آیت نمبر 5 میں. اور آیت نمبر 15 میں اللہ نے زمین کی کوالٹی بتائی انسان کے ریفرنس سے, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا, دیکھو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ٹیم کیا ہے. آسمان تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے, زمین تمہیں رزق پرووائڈ کرتی ہے. یہ ایک کمپیریزن ہے. دوسرا کمپیریزن وہ لکھتے ہیں, ہم نے بات کی تھی نا کہ ہر مخلوق میں 2 فنکشنز ہیں, سٹائل اور سبسٹنس. تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان کو دیکھو, آسمان میں خوبصورتی ہے, سٹائل ہے, بیوٹیفیکیشن ہے. اور زمین کو دیکھو تو زمین میں سبسٹنس ہے, مقصد ہے. جب تک اس زمین کے اوپر ہو, اس سے پہلے کہ زمین کے اندر چلے جاؤ, جب تک اس زمین کے اوپر ہو اپنے وقت کا بہترین یوٹیلائزیشن کر لو. دس از سیکنڈ کمپیریزن. تھرڈ کمپیریزن وہ کہتے ہیں آسمان وسعتوں میں بہت بڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو فریلی آسمان پر موو کرنے کی اجازت دی ہے وہ شیاطین اور جن ہیں, اور ان کو کہہ دیا کہ تم موو کر سکتے ہو آسمانوں پر, بٹ دیر آر سرٹن ریسٹرکٹیڈ ایریاز, مت جانا وہاں پہ. اس کے کمپیریزن میں انسانوں کے لیے زمین بنائی, اور انسانوں کو زمین کے لیے کیا کہا, کیا کوئی ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, سرفس پر تو چلو ہی چلو, گو ڈگ دس ارتھ ڈیپلی, جہاں تک ایکسپلور کرنا چاہتے ہو ہارنس کرنے کے لیے اللہ نے اس کو سبڈیوٹ کر دیا ہے. اور آخری اس کے اندر کمپیریزنز جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا رزق جنت کے پریویو کے طور پر دیا ہے, اور جو شیطانوں کو کہا تھا کہ جب شیطان ریسٹرکٹیڈ علاقے میں جاتے ہیں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا گلمپس دکھایا ہے. تو آپ کو اس طرح کے کمپیریزن کلاسیکل اسکالرز کی تفاسیر میں بہت زیادہ ملتا ہے. آگے سورہ ملک کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو آیت نمبر 16 سے شروع ہوگا اور آیت نمبر 22 تک جائے گا. سورہ ملک کا جو یہ حصہ ہے اس میں آپ کو کمبینیشن یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ 2 سوال پوچھیں گے تمام انسانوں سے, اور خاص طور پہ کیونکہ ڈومیننٹ آڈینس قریش تھے, ڈومیننٹ آڈینس نافرمان انسان ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں. سورہ ملک کے ڈومیننٹ آڈینس نافرمان لوگ ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جگائے اور ان کے ذریعے مومنین کو بھی نصیحت کر دے. تو آپ کو اس حصے میں آیت نمبر 16 سے 22 تک کا جو حصہ ہے اس میں آپ کو پہلے 2 آیات میں سمجھیں 16, 17 اور 18 میں 2 ریٹوریکل کویسچن ملیں گے. اللہ سوال پوچھے گا اور اس کے بعد پھر آگے آیت آئے گی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اسپرچل ریالٹی بتائیں گے, پھر 2 سوال پوچھے جائیں گے, پھر ایک اسپرچل ریالٹی آئے گی. تو اس طرح سے یہ پورا 16 سے لے کر 22 تک کا ایک پورشن بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قریش کو مینلی ایڈریس کیا ہے, وہ قریش جو اپنے آپ کو ان ٹچیبل سمجھتے تھے. آپ کو بتایا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ عرب کے سب سے اہم لوگ ہیں اس لیے کہ ان کعبہ کے کسٹوڈین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایگو کو کرش کیا ہے. بھول جاؤ پرانی باتیں جو اب تک سورہ ملک میں آئیں, جہنم, قیامت, زمین کا شیٹرڈ ہونا, یہ سب بھول جاؤ. اللہ چاہے تو اللہ تمہیں اس دنیا میں کسی نہ کسی آفت کا شکار کر سکتا ہے. آیت نمبر 16 میں آیا آمنتم من فی السماء,
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہارے ساتھ، بکم کے ساتھ آیا ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ زمین کو دھنسا دے، فاذا ہی تمور، تو وہ ریٹل کرتی رہے، یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا وہ بالکل فلیٹ ہو جائے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو تمہارے ساتھ زمین کو دھسا دے اور پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ زمین جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہو جائے؟ تو قریش کو بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے بھی اللہ کی سزا کا امپیکٹ اس دنیا میں آ سکتا ہے، اور یہ جواب، یہ سوال یا یہ آپ کو جو ایسنس مل رہا ہے، یہ ہر نافرمان انسان کے لیے ہے۔ مکافات عمل ہم نے سنا ہے نا، what comes around goes around, what goes around comes around۔ آج برائی کریں گے، کل برا ہوگا۔ قرآن یہ دونوں وارننگز دیتا ہے، احادیث یہ دونوں وارننگز دیتے ہیں۔ ایک وارننگ آتی ہے جب انسان اللہ کے ساتھ میس کرتا ہے، جب انسان اللہ کے بندوں کا حق مارتا ہے، جب انسان اللہ کے میسج کو ویلیو نہیں کرتا، تو دنیا میں بھی اس کے لیے مشکل آ سکتی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی کلیئر وارننگ ہے۔ ضروری نہیں ہوتا سزا صرف آخرت میں ملے، بعض اوقات گناہوں کی سزائیں دنیا میں ملنے لگ جاتی ہیں۔ ایک وارننگ یہ ہے جب انسان اللہ کے میسج کو ویلیو نہیں کرتا ہے تو اللہ کی سزا دنیا میں آتی ہے۔ اور پھر دوسری وارننگ جو آپ کو قرآن اور احادیث میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جہنم کی وارننگ یا قبر کی وارننگ تو تیار ہی ہے۔ تو قریش کو مینشن کیا گیا اور قریش کے ذریعے باقی تمام انسانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم دیکھ لو دنیا کی سزائیں بھی آئیں، اور تمہارے ہی اپنے ہسٹری کے اندر قوم صالح اور قوم عاد موجود ہے۔ ان دونوں کے اوپر دنیا میں سزا آئی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے اوپر۔ آخرت میں جو سزا ان کی ہے وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن جب جب قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، دیکھیں من آیا ہے، آپ کو ایک قرآن کی خوبصورتی نظر آئے گی، اور جب آپ تلاوت کیا کریں تو ان چیزوں کو آبزرو کیا کریں۔ ہم مستقل یہی بات کر رہے ہیں نا کہ سورہ ملک سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب تلاوت کیا کریں تو سوچ سمجھ کر تلاوت کیا کریں، پارہ ختم کرنے کی جلدی میں نہیں تلاوت کیا کریں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں قرآن میں سزا دینے کی بات آتی ہے وہاں ڈائریکٹ اللہ کا نام نہیں آتا۔ دس از دا بیوٹی آف قرآن۔ اور سورہ کہف میں آپ کو یہ خوبصورتی بہت بہترین نظر آتی ہے۔ حضرت خضر نے جہاں کشتی کو عیبدار کرنے کی بات کی تھی، وہاں انہوں نے کانجوگیشن استعمال کیا تھا کہ میں نے اس کو عیبدار کر دیا، حالانکہ کیا کس کے کہنے پہ تھا، لیکن غلطی کو، کسی بھی کمی کو اللہ کے ساتھ اسکرائب نہیں کیا گیا۔ یہ شان ہے اللہ کی۔ یہاں پر بھی اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، جمہور علماء، جمہور مفسرون کا خیال ہے یہ من اللہ مراد ہے اس سے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو، کیا اس اللہ سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے؟ جمہور مفسرون کہتے ہیں من اللہ کے لیے ہے۔ بہت کم فریکشن ہے مفسرون کا جو کہتے ہیں یہ من ان فرشتوں کے لیے آیا ہے جو اللہ استعمال کرتا ہے جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے زمین کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ دونوں رائے ہیں، بٹ دا اسٹرانگیسٹ اوپینین من فی السماء اللہ کے لیے آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نہ یہاں رحمان آیا جو پیچھے آ چکا ہے، نہ یہاں پر رب آیا جو پیچھے آ چکا ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام میں آپ کو ایک خوبصورتی نظر آتی ہے جب آپ تھوڑا سا ڈگ کرتے ہیں اس کے اندر، وقت لگاتے ہیں، تفکر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں مراد اللہ ہی ہے تو اللہ نے اپنا نام مینشن کیوں نہیں کیا؟ سورہ ملک ہے جس کی پہلی آیت ہی بیدہ الملک سے شروع ہوئی ہے، تو اللہ کا ڈومینین، اللہ کی سلطنت آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو اب یہاں ضرورت نہیں تھی اللہ کا نام لینے کی۔ اللہ نے سمپلی کہا کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ زمین کے ساتھ ہی وہ تمہیں دھسا دے۔ یہ خاسفہ جو آتا ہے، خاسفہ کو آج کا انسان بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ خاسفہ از ایکچولی اے سنک ہول۔ خاسفہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ زلزلہ آیا اور انسان زمین کے اندر چلا گیا۔ خاسفہ جس زمین کے حصے پر انسان تھا وہ پورا حصہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اینڈ دس از دا بیوٹیفل ڈپکشن آف اے سنک ہول، جو تمہاری ڈومینین تھی، زمین کے جس ٹکڑے پر تمہارا گھر تھا، تمہارا شہر تھا، تمہارے گھر والے تھے، تمہاری نعمتیں تھیں، تمہارا محل تھا،
تمہاری نافرمانی اور ڈیفائنس کی وجہ سے اللہ چاہے تو تمہارے محل سمیت تم کو زمین میں دھسا دے، سنک ہول بنے اور تمہاری پوری ڈومینین اس کے اندر چلی جائے. یہ میننگ اس کے اندر آتے ہیں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو اس کے بعد وہ ریٹل کرنے لگ جائے. تمور کے دو میننگز ہیں جو میں نے ابھی ترجمے میں بھی کیا تھے. تمور ایک مارا یمورو سے ایک میننگ آتے ہیں اس کا ٹو ویو، ریٹل کرنا، یعنی زمین کا تمہیں اپنے اندر لینے کے بعد ریٹل کرنا، جیسے انسان کو شیک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور تمور کا ایک میننگ آتا ہے خسفہ کے بعد زمین کا دوبارہ سے بند ہو جانا، اتنا فلیٹ ہو جانا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی اندر اس کے دھنس گیا ہے. ایک میننگ اس کے یہ کیے جاتے ہیں. سو دیز آر کنٹراری میننگس ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس کانٹیکسٹ کو سمجھ رہے ہیں. ایک ہے ریٹلنگ تمور کے اندر، مارا یا مورو میں، اور ایک مفہوم آتا ہے خاسفہ سے کنیکٹ کر کے جو زیادہ اسٹرانگ ہے اس آیت کے اندر، اس لیے کہ پیچھے خاسفہ کا لفظ آیا ہے کہ جب آپ زمین میں کوئی سنک ہول بنے، کوئی انسان، کسی کا گھر، کوئی شہر، کوئی قوم، کوئی علاقہ پورا زمین کے اندر دھنس جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ ایسے ملا کر اسموتھ سرفیس پلین کر دے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. اور ہم جانتے ہیں علاقوں کے علاقے اس طرح سے تباہ ہوئے ہیں، سویلائزیشنز کی سویلائزیشنز اس طرح سے ختم ہوئی ہیں. قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے پورا الٹا کر دیا. بالکل جیسے آپ کے ذہن میں ان الفاظ کو پڑھ کے آئیڈیا آتا ہے کہ فرائنگ پین میں آملیٹ کو اٹھا کر الٹا کر دیا جائے. لٹرلی اللہ نے اس علاقے کو پورا سافلہا، اس کا پورا نچلا جو تھا وہ عالیہا، وہ اوپر آ گیا، اور جو نچلا تھا وہ اوپر چلا گیا. پورا علاقہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اٹھایا گیا سرفیس سمیت اور اس کو آسمان تک لے جایا گیا. ایون کہ آسمان کی مخلوقات نے انسانوں کی چیخیں سنیں، اور پھر اس کو ویلوسٹی کے ساتھ، ہائی اسپیڈ کے ساتھ اس کو پٹخ دیا گیا زمین کے اوپر اور اس کو الٹا کر دیا گیا. جب بھی وہاں ڈیڈ سی موجود ہے، دیر از اے لاٹ آف سائنس ان اٹ، بہت سی حکمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو یہ سنک ہول کے ساتھ، خسفہ کے ساتھ تمور کا کمبینیشن بنتا ہے کہ اللہ زمین میں دھسا دے انسانوں کو، قوموں کو، سویلائزیشنز کو، شہروں کو. اللہ کے لیے نمبر کوئی ویلیو نہیں رکھتا. نافرمان پوری دنیا میں پھیل بھی جائیں تو اللہ کو ان سب نافرمانوں کو سزا دیتے ہوئے کسی قسم کا ایک سیکنڈ کا بھی کوئی شائبہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان رب کے ہوتے ہوئے بھی اس کے رحمت کے بریکٹ میں آنے کی کوشش نہیں کی. جن کو سزا ملے گی وہ اللہ کے غصے کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ کے عدل کی وجہ سے ملے گی. اسی لیے جس کا جتنا گناہ اس کی اتنی سزا. اللہ بڑھ چڑھ کر سزا نہیں دے گا، سزا اتنی ملے گی جتنا گناہ تھا. ہاں ریوارڈ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تصویر کھینچ دی ہے. آج بھی جیوگرافیکلی دنیا نہیں جانتی کہ کتنی سویلائزیشنز کتنی زمین کے لیئرز کے نیچے دبی ہوئی ہیں. آج بھی جو ہے وہ جب کھدائیاں ہوتی ہیں اور آرکیولوجسٹ شہروں کے شہر جو ہیں وہ ڈسکور کرتے ہیں، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی زمین کی لیئرز کے نیچے شہر ہیں. کیسے چلے گئے زمین کی لیئرز کے نیچے؟ ان یخسف بکم الارض، پتہ نہیں کتنی نیشنز کو، کتنی قوموں کو، کتنے علاقوں کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا. قلیلا ما تشکرون. دس از اے نیچرل فینومینا. جب سے انسانیت بنی ہے بہت کم ہے جو شکر گزار رہے، زیادہ تو نافرمان رہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں وارننگ کا یہ اینگل بتایا ہے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف قیامت تک تمہیں سزا کا انتظار کرنا پڑے گا؟ سزا تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جس زمین پر رہتے ہو اللہ اسی زمین کو کھول دے اور تم اس کے اندر جا کر دھنس جاؤ، پھر کوئی تمہیں جاننے والا نہیں ہوگا. قبر کیا ہوتی ہے؟ یہ قبر بھی تو سنک ہولی ہے. ڈال آتے ہیں نا سب، ہمیں بھی ڈال آئیں گے ایک دن. اوپر سے قبر فلیٹ، پھر اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم ہوتا ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو قیامت تو بعد میں آئے گی، روز محشر تو بعد میں سیٹل کیا جائے گا، جہنم والے جہنم میں تو بعد میں ڈالے جائیں گے. یہ قبر کی تصویر ہمیں ہر وقت بتاتی ہے. جس وقت قبر میں ڈال دیا جائے گا اندر کیا ہوگا باہر والوں کو کچھ معلوم نہیں. کتنے قبروں میں مدفون ہیں، اوپر سے زمین فلیٹ ہے
ان کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. تو اللہ سے بے خوف نہ ہو جاؤ, اللہ کی خشیت اختیار کرو. اگلا سوال آیت نمبر 17 میں, اگین اے ریٹوریکل کوشچن. ام امنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے, ان یرسل علیکم حاسبا, کہ وہ تم پر پتھروں والی ہوا بھیجے. فستعلمون کیف نذیر, پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کیسی تھی میری وارننگ. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری وارننگ کیسی تھی. ام امنتم, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو, تو وہی چیز آئی. من فی السماء, اگین سیم چیز ریپیٹ ہوئی. من سے مراد میجورٹی علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہیں. این یرسل علیکم حاسبا, حاسبا کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے ایسی ہوا جس کے اندر باریک 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 آگ والے پتھر ہوں, جو قوم لوط کے اوپر پھینکے گئے تھے. قوم لوط کا علاقہ جس جگہ پر تھا, اور یہ سارے وہ قومیں ہیں, قوم لوط ہو, قوم صالح ہو, قوم عاد ہو, عرب ان سے واقف تھے, عرب ان کو جانتے تھے. ان عرب کی ہسٹری میں ان کی باتیں ان کے فولک لورز میں بھی ہوتی تھیں, اور عرب کی تاریخ میں بھی یہ واقعات موجود تھے. تو اللہ نے ان کو مثال دی ہے کہ تم اپنے سے پہلے قوموں کو بھول گئے ہو. اللہ چاہے تو اللہ ایسی ہوا بھیجے جس میں باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیبلز ہوں, اور پیبلز پر آگ لگی ہو. قوم لوط کا علاقہ ایسا تھا جس جگہ پر نیچے آئرن اور کیلشیم کے مائنز تھے, اور پھر اس سے نیچے گیس تھی, پیٹرول اور گیس تھی. زلزلہ آیا, ارتھ پلیٹس ہلی, گیس کی وجہ سے وہاں پر جو تھے وہ ایواپوریشن, اور ساتھ ساتھ اس کے جو آئل تھا وہ فیوژن ہوا, اس کا کیلشیم اوپر اٹھا, اس نے اس آئرن میٹلز کو ہوا میں اچھالا, ان کو آگ لگی, اور پھر وہ واپس آ کر اس قوم کے اوپر گرے. تو وہ پتھروں والی ہوا تھی جس میں آگ تھی. حاسبن کا ایک مفہوم آتا ہے ایسی ہوا جس میں ایسے پیبلز ہوں جن کو آگ لگی ہوئی ہو. کیا تم ایسی ہوا سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم سے پہلی قوموں پر ایسی ہوائیں نہیں چلیں؟ دوسرا مفہوم جو حسبو کا کیا جاتا ہے, یہ ڈومیننٹ مکن لینگویج میں حسبو کہا کرتے تھے سکن کے نیچے کسی چیز کا آ جانا جس سے سکن ابھری ابھری سے ہو جائے, جس کو ہم آج کی زبان میں پمپل کہہ سکتے ہیں. پمپل آپ کی سکن کے انڈر ایک چیز ہوتی ہے نا, سکن کے نیچے ہلکا سا آپ کا کوئی کیمیکل سا جمع ہو جاتا ہے. تو حسبو ڈومیننٹ عربک لینگویج میں, ڈومیننٹ مکن لینگویج میں وہ کہا کرتے تھے بیماری, سکن ڈیزیز کے لیے. تو دوسرا مفہوم یہ کیا گیا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو, قیامت تو چھوڑو, جہنم چھوڑو, کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ آسمان سے تم پر کوئی بیماری نازل کر دے؟ اور بیماریاں آتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے. تو حاسبن میں دونوں مفہوم ہیں. اللہ نے جگایا ہے نافرمانوں کو. گم نہ ہو جاؤ اپنی دنیا کی ان نعمتوں میں جو جس رب نے دی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور رب کے فرما بردار بنتے. اسی کو بھول گئے تو رب ان دو سوالوں کے ذریعے ان کو یاد کرا رہا ہے کہ اپنے سے پہلے قوموں کو بھول نہ جانا, اصحاب فیل کو بھول نہ جانا. تمہارے ساتھ یہ سارے قصے, یہ سب تاریخ موجود ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي, تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میری وارننگ کیسی تھی. آپ میں سے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نذیری میں جو را کی زیر ہے, اصل میں یہ یہاں ایک یا جو آتی ہے, یا متکلم جس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں, پروناؤن فرسٹ پرسن کا, اس کا ترجمہ ہے نذیری کا میری وارننگ. میری وارننگ, وہ یا اومٹ کی گئی ہے اور یا کو حذف کر کے زیر سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس وقت میری سزا آئے گی تب تم کو پتہ چلے گا کہ میری وارننگ کیسی تھی. نذیری کے دو مفہوم کیے گئے ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پیچھے پڑھائے کہ وہ اللہ کے وارنر تھے, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے جو لوگوں کو وارن کرتے تھے. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسانوں پر, مسلمانوں پر, وہ لوگ جن پر رسول کی تعلیمات کان پر پڑ گئی تھیں لیکن وہ فرما برداری پر نہیں آئے, تو جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے, جب ان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے, جب کوئی بیماری ان پر آتی ہے, when something hit hard in life, تو ان کو رسول کی باتیں یاد آتی ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت یاد آتا ہے, او اچھا ہم نے رسول کی بات نہیں مانی تھی. اس لیے آپ دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے, and this guilt is also a خیر.
مشکل میں اللہ یاد آ جائے یہ بھی خیر ہے. اگر مشکل میں بھی اللہ نہ یاد آئے تو پھر تو مطلب ہے کہ دل پر مہر لگ چکی. مشکل میں اللہ یاد آتا ہے خیر کا معاملہ ہے. جب انسان پر مشکل آئے گی، اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، انسان کو مشکل میں اللہ کی بات یاد آتی ہے، رسول کی تعلیم یاد آتی ہے. اسی طرح سے نذیر کا دوسرا مفہوم کیا جاتا ہے ہوا کلام اللہ. اللہ کا کلام قرآن سب سے بڑا نذیر ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ کا کلام تو آج بھی نذیر کے طور پر موجود ہے. جب مشکل آتی ہے انسان سوچتا ہے ہائے شاید میں نے وہ غلط کام کیا تھا تو کہیں مجھے اس کی سزا نہ مل رہی ہو، پھر ڈر کر صدقہ کرتا ہے، پھر ڈر کر استغفار کرتا ہے، پھر ڈر کر اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو یہ خیر ہے. اگر مشکل میں ریگریٹ آ جائے اور اللہ کا بندہ معافی مانگ لے تو یہ اچھی بات ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے اوپر آسمان کو دیکھ لو، اللہ چاہے تو بیماری بھیج دے یا اللہ کوئی ہوا بھیج دے، اور پھر تم جس ساعہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، جس ساعہ کو مانتے رہتے ہو، پھر وہ آئے گی اور پھر تمہارے پاس معافی کا کوئی موقع نہیں آئے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 18 میں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان سے پہلے بھی جس نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا نکیر، کیسا نقصان ہوا میرا انکار کرنے کا. دس نکیر از ویری انٹرسٹنگ ورڈ، ابھی بتاتی ہوں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو قریش ہیں یہ کوئی پہلے نہیں ہیں جو اپنے رب کی وارننگز پر کان نہیں دھر رہے. ان سے پہلے بھی لوگ ایسے تھے جو انبیاء کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے تھے. آپ دیکھیں ہم انسان بھی یہ کبھی کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جھٹلانا ہی ہو جاتا ہے نا. ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے کس پر عمل کرنا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے اچھا انسان کیسے بننا ہے، ہم جانتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر بھی عمل کے لیے قدم نہیں اٹھتے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات قرآن سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نصیحتیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں ہم اس نصیحت کے فریم میں کسی اور انسان کا چہرہ پلیس کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم قرآن سنتے ہیں اور بہت اچھی ایڈوائس سامنے آتی ہے اور ہمارے ذہن اور دل میں آتا ہے فلاں کے لیے کتنی اچھی ایڈوائس ہے. منافقت کی باتیں آئیں گی، فلاں کے لیے تو بالکل سوٹیبل ہے. دل میں کہتے ہیں ہاں لگتی بھی تھی مجھے، آج پروف مل گیا. اٹ از ہیومن فطرہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اصلاح کے اینگل سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی تمہارا پہلی دفعہ کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، سب سے پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی ایسے ڈینائل پر ہوتے تھے، وہ بھی ایسے ہی ٹھکراتے تھے، وہ بھی ایسے ہی جھوٹ بولتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بات ان کے لیے یا کسی اور کے لیے. حالانکہ قرآن کی ایک ایک آیت ہر پڑھنے والے کے لیے پرفیکٹلی فٹ کرتی ہے. جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے قرآن اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی تھا. اگر تم سے پہلے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ وحی کی کتابوں کو اپنی نصیحت کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. انسان سوچتا کیا ہے، میں اپنے اینگل سے، ہم اپنے اینگل سے بات کریں پریکٹیکل نوٹ کے اوپر. جب ہم قرآن کی آیتیں احکامات سن رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں فلاں پر سوٹ کرتے ہیں، ایکچولی میری پوزیشن بالکل یونیک ہے، آئی ایم اے یونیک کیس، میرے ساتھ اللہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے معاملہ کرے گا. کیوں؟ آپ کو سرخاب کے پر لگے ہیں، آپ آسمان سے اترے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا پہلے دور میں بھی لوگ یہی کرتے تھے، اپنے آپ کو ذرا ایکسٹرا اسپیشل سمجھتے تھے. تو جب اس وقت کے لوگوں کو ان کے گناہوں کے اوپر، ان کے کرائمز کے اوپر سزا ملی تو اللہ کی سنت تو اب بھی نہیں بدلی. جو آج بھی وہ کرائمز کرے گا کہ اللہ کا کلام اس کے سامنے کھلے گا، دین سمجھ آئے گا، حق سمجھ آئے گا، رسول کی تعلیم اس کے کان پہ پڑ جائے گی، پھر بھی وہ اگنور کرے گا تو پھر اللہ کی سزا آئے گی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پاکٹس میں آئے گی. عذاب انڈیویجول آئیں گے، مشکلات انڈیویجولز آئیں گی، بیماریاں انڈیویجولز پر آئیں گی، آزمائشیں انڈیویجولز پر آئیں گی. پوری کی پوری امت کو وائپ آؤٹ نہیں کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو بالکل جیسے پیچھے آیا تھا کہ جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوئے اہل جہنم سے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تھا، بالکل آیا تھا. فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا. یہاں پر بھی یہی آیا ہے
کہ جو پچھلے لوگ تھے ان کا بھی مسئلہ یہی تھا، فَكَذَّبْنَا، ہر وہ انسان، اور کس چیز کو جھٹلایا یہ مینشن نہیں وہاں کیا تھا یہاں بھی نہیں کیا، کس کو جھٹلایا؟ رسول کو جھٹلایا، کتاب کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، حلال حرام کو جھٹلایا، فرض کو جھٹلایا، نہیں آیا. اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا جب مینشن نہیں کیا جاتا تو ہر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. تو جب پہلوں نے دین کو جھٹلایا، دین کی قدر نہیں کی، دین کے ساتھ میس کیا، دین میں پک اینڈ چوز کیا، تو اللہ کی سزا آئی. تو آج جو بھی یہ کام کرے گا اس کو اپنی اصلاح کے لیے سوچ لینا چاہیے، ورنہ یہ سزا تیار ہے. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو تم دیکھو کہ کیسا تھا میرا خبردار کرنا، کیسا تھا میرا پلاٹ کرنا، کیسا رہا تمہارے ساتھ میرا انکار کرنا. دس از ایز اے بیوٹیفل ورڈ. نکیر کے 4 میننگز ہیں اور چاروں میننگز مختلف اسکالرز نے اس آیت کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں. اللہ کی وارننگز ہمارے لیے نکیر کیسے ہوتے ہیں. عربی زبان میں نکیر نون کاف را سے ہے. عربی میں نکیر کہتے ہیں دا بیس میننگ. نکیر کہتے ہیں رجل ذا نکر، کوئی بہت ہی اسمارٹ ایلیکٹ، بہت ہی کلیور انسان، اتنا اسمارٹ کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ دا اینیمی، تاکہ وہ اتنی پلاٹنگ کر سکے کہ دشمن کو ہرا سکے. رجل ذا نکر، اتنا اسمارٹ سولجر جو دشمن کو ڈسیو کر کے ختم کر سکتا ہے. یہ اس کے ایک میننگز ہیں. اتنا اسمارٹ سولجر جو دشمن کے خلاف پرفیکٹ اسکیم کر سکتا ہے. دوسرے میننگز آتے ہیں نکیر میں، وہی میننگز آتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں. نکیر کے دوسرے میننگز ہیں ان نون. دیکھیں منکر جو ہوتا ہے، جس کو ہم منکر کہتے ہیں، ہر منکر شروع سے شر نہیں ہوتا، اس کو سمجھ لیں. منکر کی ڈیفینیشن ہے ان نون. ان نون. اسی لیے جب ہم آج لوگوں سے کہتے ہیں that keep yourself away from celebrations جس کے اندر، جس کے روٹس میں پیگن کلچر ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے. برتھ ڈے کرنا از منکر ان اسلام. ہو سکتا ہے اس وقت کسی خاندان کا برتھ ڈے کرنا ڈائریکٹ شر کا باعث نہ بن رہا ہو، بٹ ایوری منکر ول فائنلی لیڈ یو ٹورڈز شر. منکر اپوزٹ ہے معروف کا. ہر وہ چیز جو اسلام میں، شریعت میں نون ہے وہ معروف ہے. ہر وہ چیز جو ان نون ہے وہ منکر ہے. منکر ضروری نہیں ہے شروع سے شر ہو، لیکن منکر میں رہنا انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو منکر ہے ان نون. اسی طرح سے گدھے کی آواز کو قرآن میں کہا گیا ہے انکر الاسواتی لصوت الحمیر. کس اینگل سے کہا گیا ہے منکر؟ شر کے اینگل سے نہیں کہا گیا. اٹس ان نون. جنرلی جانوروں کی آوازیں اتنی لاؤڈ نہیں ہوتی، جنرلی اتنی ان یوزول آواز نہیں ہوتی. تو جب گدھے کی آواز کے ساتھ آپ کو انکر الاسوات ملتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹس ان یوزول ساؤنڈ. تو 2 مفہوم ہو گئے. ایک ہے ایسا سولجر جو بہت کلیورلی اپنے دشمن کے لیے اگینسٹ اسکیم کر سکتا ہے. دوسرا وہ چیز جو ان نون ہے. تیسرا وہ چیز جس کو آپ کہتی ہیں ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. نکیر کے اندر نکرا وہ کام جو ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہو. اور نکرا کا چوتھا مفہوم آتا ہے انکار. صحیح. اب آپ ان چاروں کو اگر فَكَيْفَ كَانَ نکیر پر اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے خلاف اسکیم کی اس کو اندازہ نہیں ہے وہ کس کے خلاف اسکیم کر رہا ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. جب انسانوں میں ایسے انسان ہوتے ہیں جو اتنی کلیورلی اپنے دشمن کے خلاف اسکیم کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں، تو یہاں تو رب العزت ہے. جبکہ آپ دیکھیں جو لوگ قریش تھے یا جو آج بھی اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام والوں کے خلاف اسکیم کرتے ہیں یا اللہ کے خلاف اسکیم کرتے ہیں؟ سامنے کون ہوتا ہے ان کے؟ قریش نے جو اسکیم کی تھی، جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرڈر کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ اللہ کو تو نہیں مرڈر کرنا چاہ رہے تھے. کس کو مرڈر کرنا چاہ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو وہ ٹارچر کرتے تھے تو نعوذ باللہ اللہ کو تو نہیں ٹارچر کرتے تھے. کس کو ٹارچر کرتے تھے؟
صحابہ کو ٹارچر کرتے تھے. اللہ کے رسول کو ٹارچر کرنا، اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو نقصان پہنچانا، علماء کو قتل کرنا، قرآن کے اسلام کے فالوورز کی انسلٹ کرنا از ایکول ٹو Allah's انسلٹ. اللہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتا ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. جنہوں نے یہ سمجھا کہ وہ رسول کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں، وہ بڑے دھوکے میں تھے. اصل میں وہ اللہ کے خلاف پلاٹ کر رہے تھے، اور اگر اللہ نے مقابلے میں اپنی اسکیم شروع کر دی تو پھر ان کو کون بچائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں آتا ہے من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو لوگ جبرائیل اور فرشتوں کے اور رسولوں کے دشمن ہیں، اصل میں اللہ ان کا دشمن ہے. اگر آپ اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں لوگ ہنڈرنسز لا رہے ہیں، تو آپ کی اور میرے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے زیادہ اپنے تحفظ کے لیے اسکیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے ہماری اسکیم کرنے کے لیے؟ اللہ موجود ہے. دس از ون میننگ. دوسرا میننگ تھا ان نون. اللہ نے قریش کو بھی سنا دیا اور آج کے ہر نافرمان انسان کو سنا دیا جو یہ سمجھتا ہے. قریش سمجھتے تھے آخرت نہیں آنی، اس لیے اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہماری باڈیز ڈیکمپوز ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. آخرت کا کانسیپٹ ان کا کمپلیٹلی ڈسٹارٹ ہو چکا تھا. تو اللہ نے کہا کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے ان نون ہے وہ آئے گی بھی نہیں؟ بالکل جیسے آج کے انسان کہتے ہیں ہم نے علم حاصل نہیں کرنا، پتہ چل گیا نا تو حساب دینا پڑے گا. کہتے ہیں نا، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ حساب نہیں دیں گے کیا؟ حساب تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. کتنا موت سے بھاگتے ہیں. موت کا ذکر نہیں کرو بھئی، کیا موربڈ ہر وقت موت کی باتیں کرتی رہتی ہو. چلو کوئی اچھی باتیں کرتے ہیں. مووی دیکھنے کہاں چلیں؟ آپ موت کی باتیں نہ کریں، آپ موت کو یاد نہ کریں تو موت آئے گی نہیں. موت تو آنی ہے. یہ مائنڈ سیٹ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو لا علم رکھے گا تو بچ جائے گا. اللہ نے کہا نہیں. اگر قریش آخرت سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخرت ان کے لیے ان نون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت آئے گی نہیں. پھر تیسرا مفہوم تھا اس کے اندر ایکسٹریم ڈیفیکلٹی کا. وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں، اور سن کر اور سوچ کر بھی دکھ ہوتا ہے. بعض اوقات اپنے خاندان کے لوگ، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، دو لوگوں کو یا ایک انسان کو جو دین پر چلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اس کا دامن کھینچ کھینچ کر اس کو واپس گھسیٹتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کریں کہ وہ اپنے عمل میں آگے بڑھے. جو عمل کرنا شروع کرتا ہے اس کو ٹائٹلز ایسے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، اس کا مورال لو کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دیکھنا خاندان میں کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا، دیکھنا تمہارے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، دیکھنا تمہارے بچے اور تم خاندان سے کٹ جاؤ گے. یہ جب ہوگا تو جب اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے مشکل کریٹ کی جاتی ہے، ایکسٹریم ڈیفیکلٹی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، جس دن اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرنا شروع کی تب پتہ چلے گا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، میرا مشکل کریٹ کرنا کیسا تھا. اور چوتھا اس میں مفہوم ہے انکار کرنے کا، ڈینائل کرنے کا. وہ سب لوگ جو ریلیجنز کی بات سننا نہیں چاہتے، جو ریلیجنز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، جو کہتے ہیں دنیا بھر کی ڈسکشنز ہوں، ریلیجن کی ڈسکشن نہ ہو، جو ریلیجن پر عمل نہیں کرنا چاہتے، جو کہتے ہیں ہماری زندگی جیسے چاہو جیو کے مطابق ہو، جسٹ ڈو اٹ، ریسٹرکشنز مت لگاؤ، جو کانسٹنٹ ڈینائل پر ہیں. جس دن اللہ نے نعمتیں دینے سے ڈینائل کر دیا، اس دن یہ کہیں کے نہیں رہیں گے. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اگر اپنی نعمت ہٹا لی، اپنی رحمت ہٹا لی، تو یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ میں یہ دونوں اینگل آتے ہیں. تو یہ دو ریٹوریکل کوشچن ہیں. اب اس کے بعد ایک آپ کو اس میں اسپرچل ایسنس مل رہا ہے آیت نمبر 19 میں، جس میں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اٹس اے اسپرچل ریالٹی اینڈ اٹس اے بیوٹیفل آیت.
آیت نمبر 19 میں ہے اولم یرو الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے اپنے سر کے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ صافاتن، پر پھیلانے والے، ویقبضن، اور ان کو سمیٹنے والے، کانٹریکٹ کرنے والے، ما یمسکوہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ ان کو تھامنے والا کوئی بھی نہیں ہے، انہ بکل شیء بصیر، اور یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر خوب اوور ویو رکھنے والا ہے، خوب فل ویو رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک فزیکل ریالٹی مل رہی ہے، کعبہ والوں کو سنایا جا رہا ہے، قریش کو سنایا جا رہا ہے، مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ رہے تھے ان کو سنایا جا رہا ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے؟ چھوڑو جہنم کو، چھوڑو جہنم کی کانورسیشن کو، چھوڑو قیامت کو، forget about زمین کا زلزلہ، چلو چھوڑو سنک ہول کو بھی چھوڑو، ذرا تھوڑا سا اپنی تاریخ میں پیچھے جاؤ، سر کے اوپر دیکھو، پرندے اڑتے ہوئے تو آج بھی نظر آئیں گے۔ کیا اللہ نے انہی پرندوں کے ذریعے ان لوگوں کو ختم نہیں کیا؟ وہ آرمی جو کعبہ کو نقصان پہنچانے آئی تھی، ابراہا کی آرمی، وہ آرمی جس نے فزیکلی کعبہ کی سینٹٹی کو وائلیٹ کیا تھا، تو اللہ نے پرندوں ہی کے ذریعے پوری فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ تو اگر آج تم کعبہ کی اسپرچویلٹی کو وائلیٹ کرو گے اور رسول کے کہنے اور سمجھانے کے باوجود بتوں کو وہاں سے نہیں نکالو گے، تو کیا اللہ آج بھی ایسی کوئی آرمی تم پر بھیج نہیں سکتا؟ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیٹ پارٹ واز فار دا قریش۔ ہم اگر آج بھی اپنی زندگیوں میں سے شرک نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر شرک کرنے والے کو وارن کر رہا ہے۔ جیسے اللہ نے پہلے دین کی سینٹٹیز کو ڈسٹرب کرنے والے، وائلیٹ کرنے والوں کو ختم کیا، اللہ آج بھی ان کو ختم کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو پیور توحید پر لے کر آئیں، مت مانگیں لوگوں سے، مت پھیلائیں لوگوں کے سامنے ہاتھ۔ ڈو ناٹ بی پارٹ آف اے مزار، مت جائیں مزاروں پر دعائیں مغفرت پڑھنے کسی بزرگ کے لیے، گھر بیٹھ کر پڑھ لیجئے، مت چڑھائیں چادریں، مت جا کر منتیں مانگیں وہاں پر۔ پیر بیٹا نہیں دیتا، پیر بخش، پیر ہے اور بخشنے والا ہے، بخشنے والا تو اوپر بیٹھا ہے۔ یہ کون سا نیا پیر پیدا ہو گیا جو بخشنے لگ گیا؟ اپنی توحید کو خالص کریں، ورنہ اللہ کی سزا آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اور یاد رکھیں اب سزا ایسی نہیں آئے گی کہ پورا شہر وائپ آؤٹ ہوگا، انڈیویجول سزائیں آتی ہیں۔ تو مکہ والوں کو وارن کیا گیا۔ دوسرا مثال یہاں دی گئی کہ پرندے کی جو تمہارے سر پر اڑتا ہے پروں کو پھیلاتے ہوئے اور پھر سمیٹتا ہے، اٹس اے بیوٹیفل تھنگ۔ صاف فاتن پر پھیلانے کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں پروں کے لیے جناح آتا ہے، جناح کا لفظ نہیں آ رہا ہے۔ تو صاف فاتن میں دو امپیکٹ ہیں۔ ایک obviously پرندے کا پر پھیلانا عربی میں لیا جاتا ہے، جب بات بہت obvious ہوتی ہے تو کبھی کبھی منشن نہیں کی جاتی۔ صاف فاتن کا ایک مفہوم ہے پرندے کا پر پھیلانا، تم اپنے سر پر نہیں دیکھتے۔ صاف فاتن کا ایک مفہوم ہے، صاف فاتن صف سے ہے، صف بناتے ہیں آپ، جب آپ نماز کے لیے صف بناتے ہیں تو آپ ایک فارمیشن کو فالو کرتے ہیں۔ جو آسمان پر پرندے اڑتے ہیں کبھی شام میں آبزرو کیا؟ عصر کی نماز کے بعد جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو اکثر فلاک میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھتی رہیں، ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک وہ فارمیشن بدلتے رہتے ہیں۔ غور کیا ہے کبھی؟ آپ غور کیجئے گا، ذرا موبائل فون سے ہاتھ چھوٹے گا تو سر کے اوپر نیلا آسمان اور پرندے نظر آئیں گے۔ اب آج جا کر باغ میں بیٹھ جائیے گا، روزہ کھلنے سے پہلے دعا کی قبولیت کا بھی بہت اچھا ٹائم ہے، آج سب جائیے گا، صحیح ہے؟ سب گھر والے کہیں گے آج کیا سن کر آ گئی، آج سب جائیے گا، بلکہ باغ میں بیٹھ کر، ٹیرس میں بیٹھ کر، کھڑکی میں بیٹھ کر، جہاں سے آپ کو آسمان نظر آتا ہے وہیں بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا اور پھر ذرا آسمان پر آبزرو کیجیے گا۔ دس از اے بیوٹیفل تھنگ۔ جب پرندے اڑتے ہیں فلاکس میں تو وہ آپ کو روز میں تو نظر آتے ہی ہیں، بٹ کانسٹنٹلی روز بدل رہے ہوتے ہیں، شیپس بدل رہے ہوتے ہیں، اور اتنا اسموتھ بدلتے ہیں کہ ہمیشہ مجھے ان کو دیکھ کر بالکل وہ 23 مارچ کی پریڈ یاد آتی ہے، جیسے وہ اتنے اچھے سے طریقے سے سولجرز اپنا فارمیشن بدلتے ہیں نا۔ اب آپ نے آج سب نے آبزرو کرنا ہے۔ تو ایک مفہوم ہے اس کے اندر کہ پرندوں کا پر پھیلانا اور وہ آسمان پر اڑنا، دوسرا ہے پرندوں کا فارمیشن اپنا کانسٹنٹلی ماڈیفائی کرتے رہنا۔ اللہ نے پچھلی آیات میں انسان سے کہا تھا پھیلنے کے لیے، فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہا تھا
پھیل جاؤ زمین میں, ایکسپلور دس ارتھ, گو اینڈ فائنڈ اینڈ ڈگ ریسورسز. اللہ نے یہاں مثال دی پرندوں کی, وہاں انسانوں سے کہا تھا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, پھیل جاؤ, واپس تو میری طرف ہی آنا ہے. یہاں کیا بتایا, پرندہ پر پھیلاتا ہے, لیکن اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے, وَيَقْبِضْنَ, کانٹریکٹ بھی تو کرتا ہے, سمیٹ بھی تو لیتا ہے. بالکل جیسے تم اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہو, زندہ ہو, حسل وصل میں ہو, مصروفیت میں ہو, ایک دن آئے گا کانٹریکشن, سمیٹ لیا جاؤ گے, واپس جانا ہے اس رب کی طرف. سونر اور لیٹر اللہ کی طرف واپس پہنچنا ہے, اللہ تمہیں گریب کر لے گا. یہاں پر جو آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں, اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ صافاتن اور یقبضنا مؤنث کیوں آئے ہیں, دونوں جمع مؤنث, تو یہ عربی کا اصول ہے, جمع مؤنث اس طرح سے میگنیفائی کرنے کے لیے بھی سچویشن کو آتا ہے. اٹس اے ویری میگنیفائڈ ایگزامپل. اور پرندوں کی مثالیں جتنی بھی قرآن میں آئی ہیں, یہ بڑی میگنیفائڈ ایگزامپلس آئی ہیں. تو اللہ نے آسمان پر فوکس کرنے کے لیے کہا. ایک اور خوبصورتی ہے, صافاتن آپ میں سے جن کو سمجھ آتا ہے عربی زبان, از اسم, یقبضنا فعل. اسم جب کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے یا کسی لفظ کے لیے اسم لایا جاتا ہے, اس میں کسی کام کا لانگ ٹرم ہونا ہوتا ہے. جب فعل لایا جاتا ہے, کسی کام کا شارٹ ٹرم ہونا ہوتا ہے. صافاتن ہماری زندگی ہے, 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی. پھیل جاؤ جتنا پھیل سکتے ہو, گرو کرو, بلاسم کرو, اسپراؤٹ کرو, بلوم کرو, اسپرنگ آئے گی تمہارے اوپر. 70 سال کی زندگی. صافاتن اسم, فعل شارٹ ٹرم, یقبضنا, ایک لمحہ آئے گا موت تمہیں لپیٹ دے گی, ایک لمحہ آئے گا موت تمہیں سمیٹ لے گی. پرندے جس طرح سے کانسٹنٹلی گلائڈ کرتے رہتے ہیں, اور آپ دیکھتی ہیں یقبضنا کانٹریکٹ بہت کم کرتے ہیں. تو دس از دا بیوٹی جو یہاں بتائی گئی ہے. ما یمسکوہن الا الرحمن, اللہ کے علاوہ ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا. یہ امساک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے ہولڈ کرنا کہ وہ موو نہ کر سکے. امساکن, ایسے کسی چیز کو ہولڈ کرنا کہ وہ موو نہ کر سکے. ایک بہت پیاری ایکسپلینیشن کلاسیکل اسکالر نے اس لفظ سے دی ہے, ما یمسکوہن الا الرحمن. وہ کہتے ہیں انسان کی اس پورے مثال سے, جو انسان کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے پرندے کی مثال دے کر, انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن زندہ رہنا نہیں ہے, موت ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ نے ہمیں زندگی سے تھاما ہوا ہے. بالکل جیسے پرندے کی اوریجنل پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت آسمان پر اڑتا رہے, ایفرٹ لگتی ہے. اگر آپ پرندے کی سائنس پڑھیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر جس طرح سے اس کی بونز کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے, بڑا ایفرٹ والا کام ہے اڑنا. اس کی نارمل ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے جب وہ کسی برانچ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. دس از اے ڈیفالٹ پوزیشن. اڑنا اس کی ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے, بیٹھنا اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے. اسکالرس کہتے ہیں انسانوں کو بتایا جا رہا ہے تم ہر دن موت کا مزہ چکھتے ہو جب رات میں سو جاتے ہو, پھر اللہ تمہیں امساکن, اللہ ہولڈ کراتا ہے, آؤٹ آف رحمہ تمہیں زندگی دیتا ہے. انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ وہ موت میں جاتا ہے. وی آر آن کانسٹنٹ لائف سپورٹ. ایک تو مریض نظر آتا ہے آپ کو وینٹیلیٹر پہ, ہم بھی اللہ کی ایک سپورٹ ایک طرح کے وینٹیلیٹر پر ہے. محسوس تو کریں کتنی نعمت ہے. ہر رات جب ہم سوتے ہیں ہماری روح ہمارے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتی ہے, بس ایک دھاگے سے جڑی رہتی ہے. اب وہ کیسا ہوتا ہے واللہ عالم, حدیث کا مفہوم ہے. پھر جس کو نیند میں موت آنی ہوتی ہے اللہ وہ دھاگا کاٹ دیتا ہے, جس کو زندگی ملنی ہوتی ہے روح واپس آ جاتی ہے. بس یہ ہے ہماری ڈیفالٹ پوزیشن. تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے. ناؤ کنیکٹ دس میننگ, الذی خلق الموت, پہلے موت آئی تھی نا, موت از یور ڈیفالٹ پوزیشن, والحیات, اور پھر اللہ تمہیں صبح میں دوبارہ زندگی دیتا ہے. اس پرندے کی مثال میں یہ امپیکٹ بھی ہے کہ جو قومیں اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ بلندیوں پر اڑتی ہیں, اور جب قومیں نافرمان ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کو انٹلیکچوئل, اسپرچوئل, فزیکل گروتھ دیتا ہے. جب انسان اللہ کا نافرمان ہونے لگ جاتا ہے ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانیاں,
فوبیاز اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، مختلف النس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے اگلا سوال، ایک اور سوال آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دو سوال اور ایک اسپرچل ریالٹی ختم۔ اب اگلا سوال کیا آیا؟ اگلا سوال آیا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو تمہیں رحمان کے مقابلے میں مدد کرے، کافر صرف دھوکے میں ہیں۔ اللہ کا سارکیزم ہے، اللہ کے مقابلے میں، رحمان کے مقابلے میں کیا تمہاری کوئی آرمی ہے؟ عید پر اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ کون سی تمہاری آرمی تم کو اللہ سے بچائے گی؟ میں اس کے اوپر کل بات کروں گی انشاءاللہ۔ الرحمن کے خلاف آرمی رکھنا، اللہ کو الرحمن مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات نہ ماننا، اس میں انسان صرف اور صرف اپنی زندگی کو دھوکے کا شکار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس فہم کو گہرائی میں اپنی شخصیت کا حصہ بنانا آسان بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر سے تمام پریشانیاں نکال کر باہر پھینک دے۔ اللہ ہماری شخصیت کے تمام فلاز اور تمام گناہ کمپلیٹلی دور کر دے۔ اللہ ہم کمزور انسان ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ ہمارے لیے اس علم کو بہترین حجت بنا دیجئے کہ یہ ہمارے حق میں آخرت میں گواہی دے۔ اللہ ہمیں برکت دیجئے کہ ہم خیر و عافیت سے اس سورت کو کل مکمل کر سکیں۔ اللہ اس سورت کا علم ایسا ہمیں عطا کیجئے کہ ہم ہر رات اس سورت کو پڑھیں اور یہ سورت قبر میں ہمارا بہترین کمپینین بن کر آئے۔ اللہ ہمیں اس سورت کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر بالایمان عطا فرمائیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان کی جو چند راتیں رہ گئی ہیں ہمیں ان میں قیام کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جہاں تک یہ آواز اور یہ آڈیو جائے اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائیے، ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ کل کلاس 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہے۔ السلام علیکم۔